نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ النحل آیت نمبر 51. وقال اللہ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لا تتخذوا الہین اثنین، دو خدا مت بناؤ، ہرگز شرک مت کرنا. اور الہ بنانے کے اندر کیا کیا آتا ہے؟ نفس کو الہ بنا دیں، معاشرے کو بنا دیں، کسی ہستی کو بنا دیں، گائے بھینس، کوئی فگمنٹ آف امیجنیشن، لات منات عزا وینس واٹ ایور، کوئی بھی نام رکھ دیں کسی کا، کسی نبی ولی کو، فرشتے کو پوجنے لگ جائیں. تو الہ کون ہے؟ کہ جس کی رضا حاصل کی جائے، جس کی ناراضگی سے ڈرا جائے، جس کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھا جائے، جس کو راضی کیا جائے، جس کی ناراضگی سے ڈرا جائے، جس کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھا جائے بیسکلی. تو اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ لا تتخذوا الہین اثنین، دو الہ مت بنانا. اس میں فائدہ کس کا ہے؟ سراسر انسان کا اپنا فائدہ ہے 100%. جب دو نہیں بنانا تو ظاہر ہے دو سے زیادہ بھی نہیں بنانا. اس لیے کہ اگر ہم اتنے سارے لوگوں کے ہاتھ میں اپنی خوشیوں کا اختیار دے دیں گے، ہم کبھی خوش نہیں رہ سکیں گے. ہم اتنے سارے لوگوں کو راضی کرنے لگ جائیں گے، اتنے سارے لوگوں کی ناراضگی سے ڈرنے لگ جائیں گے، ان کو اپنی خوشی اور غم کا اگر ہم مالک سمجھنے لگ جائیں گے، ملٹیپل لوگوں کو، تو اب سوچیں کہ ہم خود کتنے پریشان ہوں گے ذہنی طور پہ. تو انسان کے اپنے پیس آف مائنڈ کے لیے ضروری ہے کہ وہ توحید کے عقیدے پر رہے. سراسر فائدہ اس کا اپنا ہے، اس کے اندر فوکس رہتا ہے، ایک ہستی کی طرف دیکھتا ہے، صرف بس ایک کی طرف. اب وہ ہستی کون؟ جو اس کی خالق، اس کی مالک، اس کی رازق، اس کی قسمت کی مالک ہے، اللہ. اسی سے لو لگاتا ہے، یہی میرا معبود ہے، یہی میری قسمتوں کا بنانے والا ہے، اسی کے اختیار میں میری زندگی ہے، یہی خوشیاں دیتا ہے. وہ اضحکا و ابکا و اماتا و احیا، یہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، اسی کے اختیار میں ہر چیز ہے. تو لہٰذا انسان پرسکون ہو جاتا ہے سچ میں. تو یہ تو اپنے ساتھ ناانصافی ہے انسان کی، اپنے اوپر ظلم ہے کہ وہ ایک سے زیادہ معبود بنائے اور اپنے آپ کو ان کے اختیار میں دے دے، اپنی ڈور ان کے ہاتھ میں تھما دے، ان کو اپنے اوپر مالک اور حکم بنا کر بٹھا دے اور ان کے فیصلوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے. تو اللہ نے کہا نہیں کرو تم یہ ظلم اپنے اوپر. تبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ظلمناہم، ہم نے تھوڑی ظلم کیا ان کے اوپر، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ تو خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے تھے. تو نہ ظلم کریں اپنے اوپر ہم لوگ. لا تتخذوا الہین اثنین، دو معبود نہیں بناؤ تم، بس ایک اللہ کے پیچھے چلو. انما هو الہ واحد، الہ تو بس ایک ہی ہے. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، لہٰذا تم مجھ ہی سے ڈرو، صرف اللہ سے ڈرو، بس اللہ کی نافرمانی مت کرو، اپنے پر باقی ہستیوں کو مسلط مت ہونے دو. اگر اتنے سارے لوگوں کی ناراضگی سے اور پسند ناپسند سے تم ڈرنے لگ گئے تو تم پیپل کانشیس ہو کے رہ جاؤ گے اور لوگ تمہارا جینا دوبھر کر کے رکھ دیں گے. اور یہ لوگوں کا معاملہ ہے، جتنا ڈریں گے اتنا ڈرائیں گے وہ. ہماری نانی اماں ایک کہاوت کہا کرتی تھی کہ ہلکٹ کو حوالداری مل گئی ہے. کبھی سنی ہے آپ نے کہ پتہ نہیں سنی؟ ہلکٹ کون ہوتے ہیں؟ چیپ لوگ. اور چیپ لوگوں کو اگر بہت اعلیٰ عہدہ دے دیں تو اتراتے بہت ہیں، پھر وہ ہضم نہیں ہوتا ان کو. تو وہ کہتے ہیں تو کسی کے بارے میں، اور پتہ بڑی بوڑھیاں ہر طرح کی باتیں کرتی تھیں، تو بچپن سے ہمارے کانوں پہ یہ کہاوت پڑی تھی کہ ہلکٹ کو حوالداری مل گئی. تو یہ انسان ایسے ہی ہیں، ان کو ان کے حد سے بڑھائیں گے نا تو وہ سر پہ چڑھ کر بیٹھیں گے. اور نفس بھی ایسا ہی ہے، نفس کو اسی جگہ پہ رکھنا چاہیے. جسٹ کٹ ایوری بڈی ڈاؤن ٹو سائز. اپنے نفس کو بھی اس کی جگہ پہ رکھیں. جہاں ان کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دی تو وہ تو سر پہ سوار ہو کے رہ جائیں گے، زندگی عذاب کر کے رکھ دیں گے، وہ تو غلام بنا لیں گے ہم کو اپنا.
تو کیوں پاور دیا؟ کون دیتا ہے پاور دوسروں کو؟ تم ڈکٹیٹ کرو مجھ کو، تمہاری اوپینین میرے لیے انتہائی اہم ہے. ہم دیتے ہیں نا پاور. کیوں دیا پاور؟ کیوں اپنی شامت بلوائی؟ یہ تو حق صرف اللہ کا ہونا چاہیے کہ اللہ کو انسان اپنے اوپر جج بنا کر بٹھا لے، اسی کے احکامات کے بارے میں فکر مند ہو، اسی کی رائے کے بارے میں حساس ہو، اور اسی کو اپنے اوپر مالک اور آقا بنا کر بٹھائے، اسی کو آقا سمجھے. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. تو بس صرف مجھ ہی سے بس ڈرو، مجھ سے. اس میں بھی آپ ایمفیسس دیکھیں، فَإِيَّايَ مجھ ہی سے، تو ارہبو تم ڈرو، پھر دوبارہ نہیں آ گیا مجھ سے. تو اللہ ہی کا خوف رکھو، زندگی تمہاری بڑی آسان ہوگی. سیلف کانشیس ہو کے، پیپل کانشیس ہو کے زندگی گزارو گے، زندگی بڑی بھاری ہو جائے گی. سورہ آراف میں ہم نے پڑھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ایک مقصد کیا تھا کہ وہ ان کو نجات دلوائیں اسر اور اغلال سے جو ان کے گلوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بوجھ ہٹائیں، وہ توق ہٹائیں ان کے اوپر سے جو ان کے اوپر سوار کر دیے گئے ہیں. بدعات، رسومات، لوگوں کی طرف سے ڈکٹیشن لے لے کر لوگ پریشان ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا کر دیا، 2 اطاعتوں کو کمپلسری کر دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. لوگ سمجھتے ہیں اس میں زندگی تنگ ہوتی ہے، آزما کے دیکھیں زندگی کتنی آسان ہوتی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے اندر. کسی نے کہا کہ عبودیت میں حریت ہے، اللہ کا بندہ بننے میں آزادی ہے. اصل انڈیپینڈنس کا مزہ چکھنا ہے نا اگر، تو صرف گاڈ کانشیس ہو، پھر پتہ چلے گا کہ انڈیپینڈنس، کانفیڈنس کس چیز کا نام ہے، کتنا آزاد اور کتنا ہلکا فیل کرتا ہے انسان. کسی کی توقعات پہ پورا اترنا کوئی ضروری نہیں، اہم ترین اللہ کی توقعات پر پورا اترنا ہے. اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درجے بنائے ہیں، اپنے بس پڑتے اور اللہ کی بتائے ہوئے حدود کے اندر رہتے رہتے ضرور لوگوں کی توقعات پوری کریں، ضرور محسن بنیں، کسی نے منع نہیں کیا. لیکن اللہ کو چھوڑ کے، اس کو ناراض کر کے، یا اللہ کے برابر کسی اور کو اہمیت دینا، یہ تو اپنی زندگی عذاب کرنے والی باتیں ہیں. تو اللہ ہی سے بس ڈرو. تو ہم خود اپنے آپ کو جج کر لیں، سیلف کانشیس ہوں یا پیپل کانشیس ہوں یا گاڈ کانشیس ہوں، دیکھ لیں. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے ہے آسمانوں اور زمین میں. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا. اور خالصتاً اسی کا دین ہے. افغیر اللہ تتقون. پھر کہ اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے. تو یہاں جو بات کی گئی ہے وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ کیا ہے؟ پوزیسر گاڈ. ٹھیک ہے، ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، اس کی پوزیشن ہے. اور وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کے لیے ہے دائمی دین. تو جو دائمی دین کی بات کی جا رہی ہے کہ دین اسی کا ہے، تو علماء کہتے ہیں یہاں دین قانون کے معنوں میں آ رہا ہے کہ لاز اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. تو لہٰذا اللہ ہی کی تم کو اطاعت بھی کرنی ہے، عبادت بھی کرنی ہے، اطاعت بھی کرنی ہے. افغیر اللہ تتقون. تو کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور سے تم ڈرتے ہو؟ پوچھا گیا ہے کہ اگر ہے ایسا معاملہ تو نہیں ڈرو. سب سے اوپر اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر معاشرے کو چلانے کے لحاظ سے جتنی جس کی اطاعت ضروری ہے اتنی اس کی اطاعت ضرور کرنی چاہیے. اسلام کو کیوٹک سوسائٹیز نہیں پسند، اسلام کو ریبل وداؤٹ کاز نہیں پسند. آف کورس ماں باپ کی اطاعت کرو، آف کورس اتھارٹی کی اطاعت کرو. اولو الامر منکم، ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں. کیوٹس نہیں ہونا چاہیے، انارکی نہیں ہونی چاہیے، ایک ڈسپلن کے ساتھ زندگی گزرنی چاہیے. ایک ہائر آرکی ہے جو سوسائٹیز کے اندر، آرگنائزیشنز کے اندر، خاندانوں کے اندر قائم ہوئی ہوئی ہوتی ہے، یقیناً اس کو فالو کریں. اناکسٹ بننے کو تو نہیں کہا جا رہا ہم سے، لیکن بس اللہ کی نافرمانی، یہ اللہ کا قانون چھوڑ کر پھر تم کسی اور سے زیادہ نہ ڈرنا، کسی اور کی اطاعت نہیں کرنا اللہ کی نافرمانی کر کے. تو سمپل رول ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی اس حال میں کہ خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو.
وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تم لوگ اپنی خود فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو. جو نعمت ہے صرف رحمان کی طرف سے ہے. مشرکین مکہ شرک کرتے تھے، جب مصیبت آتی تھی تو صرف اللہ کو پکارتے تھے، یعنی شکر کے موقع پہ شرک اور غم کے موقع پر توحید، یہ ان کا طریقہ تھا. اچھا، اب جب یہ اللہ نے فرمایا وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے، من میں دیکھیں اس میں بھی کیا ہے، چھوٹی سی چھوٹی، اور نعمتن کی نیچے دو زیر کی تنوین بھی کیا کہہ رہی ہے، کوئی نعمت بڑی ہو یا چھوٹی ہو، جو بھی ہے وہ کس کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے. تو 2+2 کرنے سے کیا پتہ چلے گا کہ اس نعمت کو اللہ کے قانون، اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے. سیدھی بات ہے. ہر نعمت پوزیشن نہیں ہے تمہارا، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، ملکیت نہیں ہے تمہاری، یہ اللہ نے امانت ہے جو رکھوائی ہے تمہارے پاس. تو اللہ کی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کرنا ہے اور ہر نعمت کی قدر کرنی ہے. تو جب کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ ہی کی طرف تم پھر لوٹتے ہو، اللہ ہی کے سامنے تم گڑ گڑاتے ہو، گھبراہٹ کی وجہ سے اونچی اونچی آوازیں نکالتے ہو جیسے کہ جانور نکالتے ہیں. اور گھبراہٹ میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عجیب معاملہ رکھا ہے کہ ایموشنز کا اثر آوازوں پر کیسے ہوتا ہے. آپ دیکھیں، ہے نا، جب انسان گھبرایا ہوا ہوتا ہے الگ طرح کی آواز نکلتی ہے، بڑی تکلیف سے آواز ہوتی ہے، کوئی کتنا بھی سریلا کیوں نہ ہو. جب وہ پینک ہو کر گھبرا کر بولتا ہے تو اس کی آواز کے اندر اتنی اذیت ہوتی ہے کہ سننے والے کو تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے وہ آواز سن کر. تو تجأرون، ایسے تم اللہ کے آگے آوازیں نکالتے ہو. ثم اذا کشف الضر عنکم، جب وہ تم سے وہ تکلیف دور کر دیتا ہے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو ایک فریق تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے، اس کی زیادہ اطاعت گزار فرما بردار بننے کے بجائے کفران نعمت شروع کر دیتے ہو. اللہ کے ساتھ کیسے شرک کرتے ہیں؟ یا تو کریڈٹ خود لے لیتے کہ ہم نے کتنا اچھا پلان کیا، ہم نے بر وقت کتنا اچھا فیصلہ کیا، یوں کہنے لگتے ہیں، خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں. یا اسباب اور وسائل کو خدائی کا درجہ دیتے ہیں کہ اگر فلاں ڈاکٹر سے علاج نہ کرایا ہوتا تو مر جاتے، اگر یہ دوا نہ کھائی ہوتی تو مر جاتے، اگر یوں حفاظت کا ہم نے خود انتظام، اپنے گارڈز ہم نے نہ رکھے ہوتے تو ہم کڈنیپ ہو جاتے، مثال کے طور پہ. تو یہ بھی دراصل شرک ہے. سب سے پہلے کریڈٹ اللہ کو دینا چاہیے کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی، اللہ تعالیٰ نے یہ مشکل دور کری. پھر جو ذریعہ ہے ضرور اس کا شکر ادا کریں. اگر کسی ڈاکٹر کے علاج سے شفا ہوئی ہے تو ضرور ڈاکٹر کا شکریہ ادا کریں. جیسے حدیث میں آتا ہے جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا. تھینکس کہنا چاہیے، لیکن یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ اس وجہ سے میری مشکل دور ہو گئی. تو تھوڑا سا ذرا کانشیس ہو کے بات کرنے کی ضرورت ہے بس. اور یہ تو مشرک تو باقاعدہ کریڈٹ اپنے دیوی دیوتاؤں کو دے دیا کرتے تھے کہ انہوں نے ہماری بلا دور کر دی. جیسے آج لوگ مزاروں وغیرہ کو، پیروں کو کریڈٹ دے دیتے ہیں کہ فلاں پیر نے مشکل آسان کر دی، پیر دستگیر، یا وہ کیا کہتے ہیں غوث پاک یا غوث اکبر، نعوذ باللہ. اب دیکھیں شرک کی بھی کوئی لمٹ ہے. غوث اکبر سب سے زیادہ ہماری دعاؤں کا سننے والا. تو اس طرح تو پیروں کو، فقیروں کو، مزار والوں کو، قبروں والوں کو کریڈٹ دینا، یہ بھی مسلمانوں کے اندر یہ مرض سرائیت کر گیا ہے مشرکوں کا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں عقیدے کی حفاظت کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ آگے ذکر آ رہا ہے کچھ رسومات کا. عقیدے کے ساتھ رسمیں جڑی ہوتی ہیں، عقیدے کے ساتھ کلچر جڑا ہوتا ہے، عقیدے کے ساتھ پسند ناپسند، ترجیحات اور معاشرہ اور اس کے معاشرے کے اندر جو پائی جانے والی نارمز جن کو ہم کہتے ہیں، سوشل نارمز جن کو ہم کہتے ہیں، وہ ساری چیزیں عقیدے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. یہ یاد رکھیں بات. یہ نہیں ہو سکتا کہ عقیدے کے اندر توحید ہے اور عمل کے اندر
توحید نہیں ہے کہ رسومات جو ہیں وہ کسی مشرک مذہب سے لی گئی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کبھی آپ نے ایسا کیا ہے کہ آپ کسی کے گھر گئی ہیں اور وہاں پہ کوئی پودا لگا ہے، آپ کو اچھا لگا تو انہوں نے وہ پودا آپ کو دے دیا، کوئی سیپلنگ وغیرہ کے لیں اپنے گھر لے جا کر لگا لیں؟ ہوتا ہے نا؟ اگر نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں، کبھی دیکھیے گا، کبھی موقع ملے، ایک گھاس کا ایک بلیڈ آف گراس نکالیے، گھاس کا تنکا نکالیں۔ گھاس کا تنکا ٹوٹ گیا تو اور بات ہے، لیکن جب اس کو صحیح سے نکالیں گے تو وہ اپنی جڑ اور مٹی سمیت نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل یہی معاملہ رسومات کا، کلچر کا، مائنڈ سیٹ کا ہوتا ہے۔ جو بھی رسم ہوتی ہے وہ ایسی کوئی ویکیوم کے اندر کوئی نہیں فلوٹ کر رہی ہوتی، رسومات سے کلچر بنتا ہے نا۔ ہر کلچر کی بنیاد کسی عقیدے کے اوپر ہوتی ہے، اس کی جڑ کے اندر کوئی کلچر ہوتا ہے۔ رسم کی بنیاد میں کلچر اور کلچر کی بنیاد میں عقیدہ۔ ہو نہیں سکتا کہ ایک غیر مذہب کی رسم زندگی میں شامل کی جائے یا کسی مشرک مذہب کی رسم زندگی میں شامل کی جائے اور وہ اپنے ساتھ اس شرک کا ایک حصہ لے کر نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ وہی چیز لے کر آئے گی۔ تو آپ دیکھیں شروع سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہوا ہے کس کا؟ عقیدے کا، کہ تم شرک نہیں کرنا۔ شرک کرنا کتنا نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تم مشکل میں دعائیں مانگتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری مشکل دور کر دیتا ہے تو شرک کرنے لگتے ہو۔ ایک گروہ کا ذکر ہے کہ وہ شرک کرنے لگتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے۔ یعنی اللہ کے احسان کی ناشکری کیا؟ کہ جو اللہ نے مشکل دور کری اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اللہ کا زیادہ فرما بردار نہیں بنتا، اپنے لیے جنت حاصل نہیں کرتا، اس نعمت کی ناشکری کرتا ہے، پھر دوبارہ اپنی زندگی بھی بوجھل کرتا ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کو بھی کھوتا ہے۔ تو کہا فَتَمَتَّعُوا، اچھا مزے کر لو، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ بڑی دھمکی ہے اس کے اندر، سب پتہ چل جائے گا کہ تمہاری کفر، تمہاری ناشکری کیا رنگ لے کر آ رہی ہے، تمہارے کفر نے، تمہاری ناشکری نے کیا دن تم کو دکھایا، ان قریب پتہ چلے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ۔ یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے۔ اس سے کہ ہم جانتے ہیں مشرکوں کا طریقہ تھا کہ غیر اللہ کے نام پر جانور قربان کرتے تھے مشرکین عرب، اور آج بھی مشرکوں کے اندر مختلف دیویوں، مختلف دیوتاؤں کے نام کی نظریں، نیازیں، فیسٹیولز، قربانیاں کی جاتی ہیں، کھیتی میں سے ان کا حصہ نکالتے ہیں۔ نصیبا مما رزقناہم، وہ ایسی ہستیاں جن کو کہ جانتے ہی نہیں، خالی نام ہی نام ہے، اپنی طرف سے نام رکھ لیے ہیں، ان کا ایک حصہ نکال دیتے ہیں ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے۔ اولاد اللہ نے دی، نام عبد یغوث رکھ دیا کرتے تھے مشرکین عرب۔ تو فرمایا کہ ضرور اللہ پوچھے گا، تاللہ، قسم اللہ کی، اللہ ضرور پوچھے گا کہ تم آخر یہ کس طرح باتیں گھڑا کرتے تھے، بغیر کسی عقلی دلیل کے، بغیر کسی نقلی دلیل کے۔ نقلی کا مطلب آرٹیفیشل نہیں ہے، نقلی کا مطلب ہے نقل ہوتی چلی آ رہی ہے جو چیز، یا تو عقل بتاتی ہے یا علم بتاتا ہے۔ ایک علم انسان خود ریسنٹ حاصل کرتا ہے، ایک علم ہے جو کہ آباء و اجداد سے چلتا چلا آ رہا ہے، نقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو کوئی دلیل سامنے لے کر آؤ، کوئی پروف لے کر آؤ کہ جو تم باتیں کر رہے ہو، تم اللہ کے جو ساتھی بنا رہے ہو، اس کی کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں۔ تو حقیقت کوئی نہیں، اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، تو جو باتیں گھڑی ہیں اللہ پوچھے گا ان کے بارے میں۔ اب مشرکانہ عقائد کا اللہ نے ذکر کیا، اب کچھ ان کی رسومات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، یہ لوگ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، اور یہ تمام مشرک مذاہب کے اندر یہ جو دیویاں ہیں، یہ دراصل یا تو
ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ مشرکین عرب میں بھی یہ کانسیپٹ پایا جاتا تھا کہ فرشتے اللہ کی لاڈلی بیٹیوں کی طرح ہیں، اور جیسے ایک باپ اپنی لاڈلی بیٹی کی فرمائش کو ٹال نہیں سکتا، ایسے قیامت کے دن اللہ فرشتوں کی سفارش ٹال نہیں سکے گا، اور جب یہ ہمارے حق میں سفارش کریں گے تو اللہ ضرور مانے گا۔ اور ان فرشتوں کو دیویوں کی شکل میں انہوں نے مجسمے اور بتوں کی شکل میں اپنے بت خانوں میں رکھ دیا تھا۔ تو اس طرح سے انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں بنائی تھیں۔ تو فرمایا اللہ نے کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، یہ بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، سبحانہ، اللہ پاک ہے اس چیز سے۔ کس چیز سے اللہ پاک ہے؟ کہ اللہ کی کوئی بیٹی ہو، تو کیا اللہ کے لیے بیٹا ہو سکتا ہے؟ تو یہاں خاص بیٹیوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اللہ کیوں خفا ہو رہا ہے بیٹیوں کے کہنے پر کہ اچھا میرے لیے بیٹی کیوں بنائی، اس پہ خفا ہو رہا ہے؟ بات مشرکین عرب سے کی جا رہی ہے، ان کا شرک کیا تھا کہ وہ اللہ کی بیٹیاں بنا رہے تھے، اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ اور جب اہل کتاب میں سے نصارہ سے بات کی جاتی ہے تو وہاں کس بات پہ اللہ خفا ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے بیٹا کیوں بنایا؟ تو فرمایا سبحانہ، سبحان اللہ، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے جو یہ خود چاہیں۔ خود کیا چاہتے تھے مشرکین عرب اپنے لیے؟ بیٹا، ان کو بیٹا بہت پسند تھا۔ تو یہ بیٹے کی پریفرنس کیوں تھی؟ بیٹے کی پریفرنس اس لیے تھی کہ ان کا یہ خیال تھا کہ بیٹا کھلاتا ہے اور بیٹی کو صرف کھلایا جاتا ہے، بیٹا کماتا ہے، بیٹی خالی کمائی کھاتی ہے۔ تو حالانکہ بات یہ ہے کہ نہ بیٹا کھلاتا ہے اور نہ بیٹی کھلاتی ہے، کھلاتا تو اللہ ہے، اس کا رازق بھی اللہ ہے، بیٹے کا اور بیٹی کا، اور جن کی اولاد ہے ان کا بھی رازق اللہ ہی ہے۔ بہت بیٹیوں والے دیکھیں الحمدللہ خوب اچھا کھاتے پیتے ہیں، اور بہت بیٹوں والے دیکھیں جو سر پہ ہاتھ رکھ کر روتے ہیں۔ اور خود بعض دفعہ سنا ہے کہ اپنے بیٹوں کو، اپنے بیٹے کو ماں دعا دے رہی ہے کہ اللہ اس کو موت دے دے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی چاند کا ٹکڑا اتر کے تو نہیں آ گیا، ہاں خواہش ہے انسان کے اندر، اور اگر یہ خواہش ہے کسی کے اندر کہ میرا بیٹا ہو، کوئی برائی نہیں ہے اس کے اندر، کوئی حرج نہیں اس کے اندر، یہ چاہنا کہ بیٹا ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ بیٹیوں کے لیے لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بیٹی دے دے، ایسے لوگ بیٹوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک کانسیپٹ یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ بیٹا ہونا نہ صرف پریفریبل تھا بلکہ بیٹا ہونا واحد آپشن تھا ان کے ہاں، کہ بیٹے کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات پہ اللہ تعالیٰ آگے ڈسکشن کر رہا ہے۔ اب یہ ایک بالکل ڈفرینٹ لیول کی مینٹیلٹی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ بھئی بیٹا چاہا نہیں ہوا، بیٹی ہو گئی الحمدللہ، بیٹی چاہی نہیں ہوئی، بیٹا ہو گیا الحمدللہ۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسی کوالٹی نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جہاں تک بات بیٹے کی ہے تو یہ تو اپنے لیے صرف بیٹے چاہا کرتے تھے، اور اللہ کے لیے کیا بنائی تھیں؟ بیٹیاں۔ اس پر ایک طرح کا طنز ہے یہاں پر، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہتے ہیں۔ اچھی محبت ہے بھئی محبت کا تو تقاضا یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے محبوب کے لیے پسند کرو۔ یہ اچھی اللہ سے محبت کی ان کی باتیں ہیں، اچھے محبت کے دعوے ہیں کہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ تو اللہ کے لیے بیٹیاں جب انہوں نے پسند کر لی تو ان کو خود بھی تو بیٹیاں پسند ہونی چاہیے۔ یہ باتیں جو کہ کی جا رہی ہے۔ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے اس کے چہرے پر تو کالک چھا جاتی ہے اور بس خون کا سا گھونٹ پی کے رہ جاتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، مَا بُشِّرَ بِهِ، اس بری خبر کے بعد کہ کیا اب کسی کو منہ دکھائے، اب یمسکوہ علی ہون، سوچتا ہے ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو مٹی میں دبا دے۔ الا ساء ما یحکمون، دیکھو کتنے برے حکم ہیں جو یہ دے رہے ہیں۔ اچھا اب یہ منظر جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے 1450 سال پہلے
کہ بلکہ اس سے بھی زیادہ 1450 سال جو ہم ہجری کیلنڈر آپ یہاں دیکھ رہی ہیں 1442، یہ تو ہجرت سے لگایا گیا ہے نا. اس سے پہلے تو اسلام آبویسلی آ چکا تھا، 13 سال ہو چکے تھے اسلام کو آئے ہوئے. تو اگر ہم کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ تقریباً 1450 سال 1500 سال پہلے کا جاہلی معاشرہ ہے جو کہ بیان کیا جا رہا ہے. آج اتنا زمانہ گزر گیا، لوگ مریخ پر پہنچ رہے ہیں، پہنچ گئے مارس کے اوپر. کم از کم ٹیکنالوجی تو پہنچ چکی ہے، انسان بھی پہنچ جائیں گے. اور میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں پاکستان کے اندر، ٹھیک ہے. مجھے اور آپ کو کوئی مختلف چیز محسوس ہوئی ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ 1450 سال پہلے تقریباً یہ آیات نازل ہوئی تھیں؟ یہ تو لگ رہا ہے جیسے آج نازل ہوئی ہیں، اسی وقت نازل ہوئی ہیں. تو اب بہت ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا پس منظر دیکھیں کہ ایسا کیوں ہے. اور خاص طور پہ دیکھیں ذکر کس کی پیدائش کا ہے؟ میری اور آپ کی پیدائش کا. میں بھی تو پیدا ہوئی تھی، ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی نا اپنے ماں باپ کے گھر. آپ بھی تو پیدا ہوئی تھیں. تو پتہ چلا تھا کہ اچھا بیٹی ہوئی ہے. اور کیا پتہ آپ اس دور میں پیدا ہوئی ہوں جب الٹرا ساؤنڈ نکل چکا تھا اور پہلے ہی پتہ چل چکا تھا کہ بیٹی ہے یا بیٹا. لیکن جب ہم پیدا ہوئے تھے تو زمانے میں تو کوئی تصور نہیں تھا اس چیز کا کہ بھئی کوئی انسان جینڈر پتہ کرا لے. تو یہ دراصل میری اور آپ کی کہانی ہے. تو لہٰذا میرے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے کہ ہم ذرا اس ذہنیت کو پرکھیں اور دیکھیں کہ اس کا اوریجن کیا ہے. دراصل جو مشرق معاشرہ ہوتا ہے یہ اس کی ایک ٹریجڈی ہے، ایک المیہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے. مشرق معاشرہ دراصل دختر کش معاشرہ ہوتا ہے. دختر بیٹی کو کہتے ہیں فارسی میں، کش بھی فارسی کا لفظ ہے. مشرق معاشرہ دراصل بیٹی کو مار ڈالنے والا معاشرہ ہوتا ہے. کس طرح سے؟ کہ بیٹی ان کے ہاں کمتر سمجھی جاتی ہے، بہت بڑا بوجھ سمجھی جاتی ہے، اللہ کا ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا. اور ہندوؤں کے یہاں تو باقاعدہ کانسیپٹ ہے کہ بیٹا ہونا یہ دراصل بھگوان جو ان کے خدا مختلف ہیں دراصل بڑی اس کی عنایت ہے. انعام کے طور پہ بیٹا یا اور سزا کے طور پہ بیٹی ہے جو کہ دے دی جاتی ہے. یہ ان کا کانسیپٹ ہوتا ہے. اچھا پہلے ہم باقی سارے مشرق معاشروں کو چھوڑ کے، اس لیے کہ عرب معاشرے کے اپنے ایشوز تھے، چلیں وہ تو بہت دور کا معاملہ ہو گیا نا، ہم اپنے سے قریب مشرق معاشرہ دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہندو معاشرہ ہے. ہندو معاشرے کے اندر کیا کانسیپٹ ہے بیٹی کا؟ ان کے ہاں عورت اگر ماں ہے تو ماں کی تو بڑی عزت ہے، وہ تو ماں کے چرن چھوتے ہیں، پاؤں چھوتے ہیں ماں کے. ماں کو تو دیوی کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو حیثیت ہے عورت کی بیٹی کے طور پہ وہ انتہائی قابل رحم ہے. ان کے ہاں دراصل بیٹی چونکہ گھٹیا سمجھی جاتی ہے، کمتر سمجھی جاتی ہے. نہ صرف بیٹی گھٹیا اور کمتر ہوتی ہے بلکہ بیٹی کو پیدا کرنے والی بھی گھٹیا اور کمتر ہوتی ہے. یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اگر کسی عورت کے ہاں ملٹیپل بیٹیاں پیدا ہو گئی ہیں، 2 3 یا 4، جیسے کوئی میکینیکل ڈیفیکٹ ہوتا ہے نا، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ڈیفیکٹ ہے اس عورت کے اندر اور جیسے کہ اب اس کو ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے. اور خود جو لڑکی ہوتی ہے اس کی ساس یعنی لڑکے کی ماں وہی بعض دفعہ مشورے دینے لگتی ہے اپنے بیٹے کو کہ تم ایک اور شادی کر لو تاکہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہو. اسی کہ اس کے اندر تو کوئی پرابلم ہے، یہ تو بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا کرتی رہے گی. تو یہ بتائیں اسلام نے اس کی اصلاح کیسے کی؟ اس کانسیپٹ کی اسلام نے اس کی اصلاح اس طرح سے کی کہ یہ بتایا کہ وہ جو منی کی بوند ٹپکائی گئی، جعل منہ الزوجین الذکر والانثی، اللہ نے یہ بتایا کہ وہ جو منی کی بوند مرد کی طرف سے آئی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ لڑکا بنے گا یا لڑکی. کس کو پتا تھی یہ بات آج سے اتنے سال پہلے؟ 14 صدیاں پہلے، 15 صدیاں پہلے کسی کو نہیں پتا تھی. آج سائنس نے بتا دیا کہ بھئی عورت میں تو ایکس کروموزومز ہوتے ہیں صرف، اور مرد میں ایکس اینڈ وائی دونوں ہوتے ہیں. ایکس اینڈ ایکس مل جاتا ہے تو بیٹی بن جاتی ہے، ایکس اینڈ وائی مل جاتا ہے تو بیٹا بن جاتا ہے. لڑکا لڑکی کا یہی ڈفرینس ہے. تو کروموزومز کہاں سے آتے ہیں؟ مرد کی طرف سے آتے ہیں. تو عورت کا تو کوئی اختیار ہی نہیں اس کے اندر. اختیار تو مرد کا بھی نہیں ہے. مرد کے پاس کیا اختیار؟
جس کا سپرم ہے اس کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ووم کے اندر کس طرح سے کس کو فرٹیلائز کروائے. وہ 350 ملین سپرمز میں سے کون سا سپرم جا کے ایگ کو فرٹیلائز کرے گا؟ یہ کون سا مرد ایسا طاقتور ہے جس کے پاس کہ یہ اختیار ہے؟ یہ تو کرنے والا تو وہی ہے، اللہ. فیصلے تو اسی کے ہیں. اسی کو جینڈر بیلنس رکھنا ہے دنیا کے اندر کہ ایک انف اماؤنٹ آف عورتیں، انف اماؤنٹ آف مرد رہیں. اگر یہ بیلنس نہیں رہے گا تو بڑے مسئلے کریٹ ہو جائیں گے پھر دنیا میں. تو اسلام نے پہلے ہی قدم پر کریکشن یہ کیا کہ جو عورت کو بلیم کیا جاتا تھا اس کو ہٹا دیا گیا وہاں سے. اچھا، اب کیا تھا کہ ان کے ہاں چونکہ کانسیپٹ یہ تھا کہ لڑکی گھٹیا ہے، بہت کم تر درجے کی ہے، لہٰذا ہم نے سورہ تکویر میں پڑھا تھا کہ جب ان کے ہاں بیٹی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے تھے؟ دفن کر دیتے تھے. تو اللہ نے کہا ہے وہاں پر وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور وہ دن قیامت کے دن جب زندہ گاڑی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، آخر تو کس قصور میں ماری گئی تھی. اچھا، پھر دیکھیں کیا ہوا جب یہ ازیوم کر لیا نا کہ بیٹی تو گھٹیا ہے، کمتر ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب کیا ہوا کہ اب آگے وہ بڑی ہونی شروع ہوئی، ٹھیک ہے. اب اس کا شادی کا وقت آیا تو اب ظاہر ہے جب شادی کا وقت آئے گا تو لڑکے والے پھر رشتے لے کر آئیں گے. تو اتنا زیادہ بیٹی کو گھٹیا سمجھا ہوا تھا کہ اگر کوئی اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آتا تھا تو لڑکی والوں کو بہت بڑا آنر لگتا تھا کہ کیا کمال کیا انہوں نے، اس گھٹیا حقیر چیز کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لینے آ گئے ہیں. تو دیکھا آپ نے، یہیں سے وہ سپیریورٹی، لڑکے والوں کی سپیریورٹی شروع ہو گئی کہ لڑکے والے سپیریئر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا لڑکا ہے. جیسے کموڈٹی نہیں ہوتی ٹریڈ کرنے کے لیے، تو ایسے لڑکے کی ماں کے اندر خاص طور پہ ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا کہ میرے پاس بڑی سیلیبل کموڈٹی ہے، میں بیٹے کی ماں ہوں. وہ خود بنایا ہے بیٹا، اس نے پوچھا نا کسی سے کہ جن کو اللہ نے بیٹے دیے ہیں تم نے بنایا تھا پیٹ کے اندر، ڈیسیشن تم سے لیا تھا کسی نے؟ پوچھا تھا کہ بیٹا چاہیے کہ بیٹی؟ ہم ان وٹرو کی بات نہیں کر رہے، وہاں تو چلو پھر بھی چوائس آج کل سائنس نے پرووائڈ کر دی ہے، لیکن میجورٹی تو ایسے کنسیپشنز نہیں ہو رہے ہیں نا. ان وٹرو تھوڑی ہو رہی ہے، آئی وی ایف فرٹیلائزیشن تھوڑی ہو رہی ہے دنیا میں. زیادہ تو نارمل بچے ہی پیدا ہو رہے ہیں. اللہ کی چوائس تھی جو اللہ نے چاہا دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئیں. پھر وہ بچھے جاتے تھے ان کے قدموں کے اندر. آج کل ہم اس بات پہ تو بہت خفا ہوتے ہیں کہ آنٹیاں آتی ہیں اور لڑکیوں کو دیکھتی ہیں اور بیٹیوں کو دیکھتی ہیں اور یوں چلی جاتی ہیں. میں تو صرف لڑکیوں کی ماں سے پوچھوں گی کہ آپ نے اپنی بیٹی کو اس طرح سے پیش کیوں کیا؟ آپ کو کس چیز کا ڈیسپریشن ہے یہ بتائیں مجھ کو. قسمت کس نے بنائی ہے؟ شکل بناتی ہے آپ کی بیٹی کی، آپ کا ڈرائنگ روم کا اسٹیٹس بناتا ہے، آپ کی ٹرالی میں رکھے ہوئے دہی بڑے بناتے ہیں آپ کی بیٹی کی قسمت، وہ گلابی جوڑا بناتا ہے؟ کچھ نہیں بناتا، اللہ بناتا ہے. بات یہ ہے. تو چونکہ وہ ان کے ہاں کانسیپٹ یہ تھا کہ اس گھٹیا چیز کو لینے کوئی آ رہا ہے تو وہ تو لیٹ ہی جاتے تھے لڑکے والوں کے آگے، سر پر بٹھاتے تھے ان کو. ٹھیک ہے، اس سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امیجن کر سکتے ہیں کہ لڑکے والوں کا ایٹیٹیوڈ کیا بنتا چلا گیا ہوگا. فرعونیت آئے گی کہ نہیں آئے گی ان کے اندر؟ ایک پرائز پوزیشن کے طور پہ اس کو وہ لے کے جاتے تھے کہ اس سے فائدہ میکسیمائز کر سکیں. اس کے بعد پھر اگر تو لڑکے والے یعنی کہ یہ احسان کرتے تھے کہ کسی کی بیٹی کو دیکھ کر پسند کر لیں، یہ بھی ان کا احسان ہوتا تھا. تو پھر کہتے تھے کہ آپ نے اتنا بڑا ہم پہ احسان کیا ہے نا، اتنی گھٹیا چیز کو لے کے جا رہے ہیں، تو آپ کے اس لاس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اور آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ آپ نے یہ عذاب اور یہ بوجھ ہم پہ سے اٹھا لیا، اس بیٹی کا باپ لے جا رہے ہیں اپنے گھر بہو بنا کے، اب ہم آپ کو کمپنسیٹ کریں گے. ہم آپ کے لیے کیا کریں گے کہ ہم کچھ نہ کچھ آپ کو مال دیں گے. جی ہم آپ کو فرنیچر بھی دیں گے، ہم برتن بھی دیں گے، ہم اناج بھی دیں گے. نہ صرف یہ کہ بیٹی کو سب کچھ دیں گے، ہم داماد کو بھی بہت کچھ دیں گے. نہ صرف داماد کو دیں گے، ہم داماد کے خاندان والوں کو بھی بہت کچھ دیں گے. ہم جوڑے بانٹیں گے، ہم ساس کو زیور بھی دیں گے، ہم نندوں کو زیور دیں گے. جو جتنا کر سکے وہ کرے گا، بس آپ اس کو لے جائیں کسی طرح. پھر آپ جب آئیں گے ہم باراتیں بھی کھلائیں گے،
آپ کی عزت بھی کریں گے, ہم سب کچھ کریں گے. سمجھ آئی آپ کو بات؟ یہ ان کا طریقہ تھا. آپ کو سن کے کیسا لگ رہا ہے؟ یہ میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے. یہ بتائیں کہ جب ایک لڑکا یا لڑکے کی ماں یا لڑکے کے پیرنٹس اپنی بیٹی کے لیے یا لڑکا خود اپنے لیے جب ایک بیوی تلاش کرتا ہے تو کیا اس کو ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس کو ضرورت نہیں ہے بیوی کی؟ تو کیا ایکول نہیں ہے اس جگہ دونوں؟ کہ بیٹی کی بھی کون ماں چاہتی بیٹی کی شادی نہ ہو؟ ہر ایک کو بیٹی کی شادی کرنی ہے. کون ماں چاہتی ہے بیٹے کی نہ ہو؟ ہر ایک کو بیٹے کی شادی کرنی ہے. آبویسلی دونوں کی کرنی ہے. تو یہاں تو ایبسلیوٹ ایکوالٹی ہے. اب ہوا کیا کہ یہ پیچھے معاشرہ تھا. اچھا پھر کیا ہوتا تھا؟ اب وہ اس لڑکی کو لے کر اپنے گھر گئے بہو بنا کر. وہاں ان کے ہاں رسمیں ہوتی تھیں. یہ بھی ہوتی تھی کہ بعض دفعہ چولہے پر دودھ رکھ دیا جاتا تھا. اگر بہو گھر میں داخل ہوئی اور دودھ میں ابال آ گیا تو کہتے تھے کہ سبز قدم آ گئی ہے منحوس ہے, یہ تو ہمارے گھر کو اوپر نیچے کر کے رکھ دے. اگر وہ لڑکی کسی کی بیٹی, اگر آپ نے بیٹی رخصت کی ہو تو آپ کو پتہ ہوگا, لگتا ہے انسان نے اپنا دل نکال کر دے دیا. بات بے بات ماؤں کو رونا آتا رہتا ہے. اور کیا گھر میں لگتا ہے بیٹی رخصت کر کر آئیں, سناٹا ہوتا ہے گھر کے اندر, سارے گھر میں حالانکہ لوگ موجود ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی. لیکن یہ طریقہ ہے دنیا کا, جس مشکل سے بیٹا پیدا ہوتا ہے اسی مشکل سے بیٹی پیدا ہوتی ہے. اور سچی بات ہے, جن کو اللہ نے بیٹے اور بیٹی دونوں دیے ہیں, ہمیں پتہ ہے بیٹیوں پر ڈبل محنت کرنی ہوتی ہے. ان کو پڑھانا بھی ہے, لکھانا بھی ہے, کانفیڈنٹ بھی بنانا ہے, اور ان کے اندر عاجزی بھی کہ اگلے گھر میں جا کے ایڈجسٹ ہو سکیں. کانفیڈنٹ پلس فلیکسیبل یہ بنانا ہوتا ہے ان کو. ان کو سارے گھر چلانے کے طریقے بھی سکھانے ہوتے ہیں, ان کو سلیقہ بھی سکھانا ہوتا ہے, کمپیوٹر بھی سکھانا ہوتا ہے. ڈبل محنت ہوتی ہے بیٹی کے اوپر. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ میسج ہم بیٹی والوں کو دلوا دیا کہ بیٹی دراصل جس کو اللہ نے دے دی وہ تو پھر کیا ہے سمجھے, جنت کا دروازہ ہے. اتنی بڑی رحمت ہے الحمدللہ. کیوں؟ اس لیے کہ محنت بہت ہوئی ہے اس کے اوپر. اب ہوتا یہ تھا کہ اب اگر وہ لڑکی بہو بن کر چلی گئی کسی کے گھر میں, ٹھیک, تو اب لڑکی والے تو گھٹیا تھے نا ڈے ون سے. کس نے بنایا اپنے آپ کو گھٹیا؟ سچ بتائیں آپ مجھ کو, خود لڑکی والوں نے. پلیز اب یہ مت کہا کریں کہ ہم تو لڑکی والے, اس کو تو اللہ کا واسطہ نکالیں. اور یہ مت کہا کریں کہ یہ کیا عجیب سسٹم ہے اور کیا لڑکیوں کو کموڈٹی بنایا. کس نے بنایا کموڈٹی؟ کس نے کہا تھا آپ سے کہ اپنی بیٹی کو ایسے پیش کریں؟ کوئی دیکھنے آنا چاہتا ہے, جو ہمارے طریقہ یہی ہے, لڑکیوں کو دیکھا جاتا ہے. ضرور ہیں ایک نارمل طریقے سے, اگر وہ گھر آ کر دیکھنا چاہتے ہیں ویل اینڈ گڈ. کوئی بھی مہمان آ رہا ہوتا ہے تو کوشچن سیدھے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بعض دفعہ ان ایکسپیکٹڈلی مہمان آتے ہیں جو کھلبلی مچتی ہے گھر کے اندر, جوتے سمیٹو, چیزیں سیدھی کرو, تمیز سے رہو, یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بھئی کوئی مہمان آ رہا ہے تو ٹھیک ہے گھر اپنا ٹھیک ٹھاک کریں, جو نارمل ایک دو چیزیں بنا سکتے ہیں بنائیں, خود بھی صاف ستھری ہو جائیں, بیٹی سے بھی کہہ دیں انسان کی شکل بنا لو تم, قصہ ختم. اور کہہ دیں بیٹی کو کہ بیٹا یہ اللہ نے قسمت بنائی ہے, یہ جو دیکھنے آ رہے ہیں یہ تمہاری ویلیو نہیں ہے. اور بیسٹ یہ ہے کہ گھر آ کر نہ دیکھا جائے. بیسٹ ہی کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں, کسی جگہ لے جائیں, وہاں پہ آ کے کوئی دیکھ لے, وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن آبویسلی دیکھیں جب کہیں اور لڑکی کو پسند اگر کر بھی لیا تب بھی گھر تو جا کے دیکھنا ہوگا نا کہ خاندان کیسا ہے, گھر کیسا ہے, یہ سب تو دیکھنا ہوگا. تو کوئی بات نہیں, اتنا بڑا ایشو نہیں بنائیں اس کو. اور لڑکیوں کے آگے پریشانی کی اظہار مت کریں, شادی نہیں ہو رہی, شادی نہیں ہو رہی, ہائی اس کی شادی نہیں ہو رہی, ہائی اس کی شادی نہیں ہو رہی, یہ نہ کریں. اور نہ اپنے آپ کو کمتر سمجھیں. ایکول فوٹنگ کے اوپر ہیں آپ اور لڑکے والے دونوں. جب وہ گھر دیکھنے آئیں گے آپ کا, آپ بھی جائیں گے گھر دیکھنے ان کا. تو لڑکے کو جو ہے پلپٹیشن نہیں ہو رہے ہوتے, اس لیے کہ اماں نے لڑکے سے نہیں کہا ہوتا کہ بیٹا برش ہی کر لو کم از کم, یہ نہیں کہا ہوتا اس کو. اس کو نروسنس ہونی چاہیے, ہوتی ہے آبویسلی, لڑکے بھی تھوڑے سے نروس تو ہو رہے ہوتے ہیں. تو بالکل ایکول ہے. نہ آپ بیٹے کی ماں بن کر لڑکی والوں کو اپنے سے کم سمجھیں گی اور گردن اکڑا کر ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جائیں گی, نہ لڑکی کی ماں بن کر آپ گردن جھکائیں گی. یہ ایک مسلمان عورت ہونے کے ناطے زیب نہیں دیتا مجھ کو اور آپ کو یہ گھٹیا پن. ہم ہندو نہیں ہیں, ہم مشرک نہیں ہیں, ہم مسلمان ہیں اللہ کے فضل سے. اب کیا ہوا, یہاں تو بات ہو گئی, اب شادی ہو گئی, اب وہ لڑکی چلی گئی سسرال بہو بن کر گئی. اور کیا ہوا
کہ سسر کا وقت آ گیا تھا، ان کا انتقال ہو گیا. اب مجھے بتائیں کیا ہوگا؟ کہیں گی سسر کو کھا گئی تو ساس بھی مر گئی. اب کہیں گی بڑی خوش قسمت تھی. لیکن نہیں، وہ نہیں کہیں گے خوش قسمتی، وہ کہیں گے کہ ساس کو بھی کھا گئی. اچھا، وہ دلہن بن کر آئی، کچھ عرصے کے بعد کووڈ ہو گیا، کاروبار بیٹھنا شروع ہو گیا. کیا کہیں گے؟ سبز قدم آئیے، منحوس آئیے. یہ سب باتیں لڑکیوں کو سننی پڑتی ہیں. اور اگر شادی ہو گئی اور بیوی کے ابا کا انتقال ہو گیا تو داماد کے لیے نہیں کہا جاتا کہ یہ سسر کو کھا گیا. نہیں، اس کا ہاضمہ بہت اچھا ہے، وہ نہیں کھاتا. تو ہمارے ہاں یہ ڈسپیرٹی اس طرح سے. جب مسلمان انڈیا آئے، انہوں نے یہ سارا معاملہ دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر، کرنے کا کام کیا تھا. اور میں آپ سے کہوں گی کہ مسلمان مردوں کے کرنے کا کام کیا تھا. ان کا کام یہ تھا کہ اس ذلت سے جس میں کہ ہندو لڑکی پڑی ہوئی تھی اس کو اپلفٹ کرتے، اس کو وہ رتبہ دیتے جو اسلام نے دیا ہے، جو بیٹی کی قدر اسلام نے کرائی ہے، جو بیوی کی عزت اسلام نے کرائی کہ ساری دنیا برتنے کا سامان ہے اور اس دنیا کی بہترین چیز نیک بیوی ہے جس کو مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی 4 بیٹیاں تھیں اور آپ کتنا پیار کیا کرتے تھے. فاطمہ رضی اللہ عنہا ملنے آتی تھیں، آپ کھڑے ہو جاتے تھے، ان کا ماتھا چومتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے، کہتے تھے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے فاطمہ. اتنا پیار کرتے تھے. اور یہ کیا معاملہ تھا جب آپ کے 3 بیٹوں کا انتقال ہوا تھا. تیسرا تو چلے رہنے دیں، وہ تو بہت بات کی پیدائش تھی، ابراہیم. لیکن 2 بیٹے تو انتقال ہو چکا تھا نا. ہمارے معاشرے میں امیجن کریں کہ کسی کے 2 بیٹے مر گئے اور 4 بیٹیاں زندہ ہیں تو ماؤں کا کیا حال ہوگا؟ اول تو ڈپریشن، ٹھیک ہے، اول تو شکوے، اور پھر کیا پتہ وہ یہ تک کہہ بیٹھے ہیں کہ اللہ ان میں سے کسی کو اٹھا لیتا، میرا بیٹا تو چھوڑ دیتا. یہ تک کہہ سکتی ہیں. ہم اتنے زیادہ اس انفلوئنس کے اندر ہیں. تو مسلمانوں نے یہ نہیں کام کیا، انہوں نے اپلفٹ نہیں کیا ہندو عورتوں کا. چلیں یہیں تک بات رہ جاتی، نیوٹرل تو ہوتا نا. اور بڑھ کے ظلم کیا کیا کہ اپنی عورتوں کو ہندو عورتوں کی سطح پہ گرا دیا. وہ جو آنر اسلام نے دیا تھا وہ سارا آنر انہوں نے اپنی بیٹیوں سے، سارا کا سارا آنر انہوں نے بھی چھین لیا. کوئی حدیثیں نہیں بتائی لوگوں کو کہ بیٹی کتنی بڑی نعمت ہے، بیوی کتنی بڑی نعمت ہے. اور ماں کا درجہ تو یونیورسل ہے، وہ تو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ تو ہندوؤں کے ہاں اور مشرکین عرب کے ہاں بھی چیز موجود تھی. تو یہ معاملہ ہوا. رفتہ رفتہ وہ چیز ایسی ہمارے اندر آئی کہ اس نے ہمارے پورے ذہن کو، سائیکی کو، مائنڈ سیٹ کو، معاشرے کو اپنی گرفت میں لے لیا. ہم نے وہی کیا. ہم بات نہیں کر سکتے لڑکے والوں سے مہر کے اوپر. فار ایگزامپل اسلام نے کہا کہ تم بیوی لے کر آ رہے ہو، 100% فائنینشیل رسپانسبلٹی تمہاری ہے لڑکے کی. لڑکے کے پیرنٹس کی نہیں. پھر آپ سے میں کہوں گی لڑکے کے پیرنٹس کی نہیں، لڑکے کی. ٹھیک ہے، پیرنٹس کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں اور عام طور پہ بیٹے اس ایج میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے تو ماں باپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے، جو بھی ہے لڑکا جانے، لڑکے کے پیرنٹس جانے. جس نے بیٹی دے دی، اسلام کہتا ہے سب کچھ دے دیا اس نے اور کچھ دینے کی ضرورت نہیں. اب یہ ساری رسپانسبلٹی فائنینشیل کس کے اوپر ہے؟ لڑکے کے اوپر. اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے وہ ڈیزائنر بیڈ روم کا فرنیچر لے آئے، نہیں کر سکتا دری بچھا دے. خود دیکھ لیں لڑکی والے کہ ہم جہاں بیٹی دے رہے ہیں وہ گھر ایسا ہے. آپ کو نہیں پسند اسٹینڈرڈ، مت دیں. پسند آ گیا اسٹینڈرڈ، دے دیں. فریج کون لے کر آئے گا؟ قالین کون لے کر آئے گا؟ پردے کون بچھائے گا؟ الیکٹرانکس کون پرووائڈ کرے گا؟ بتائیں نا، اس کو جواب دیں نا. ایک مسلمان گھرانے کے لحاظ سے یہ کام کون کرے گا؟ اور ہندو ہونے کے لحاظ سے کون کرے گا؟ لڑکی نہیں، لڑکی کا والد، لڑکے کے بھائی، وہ کریں گے یہ کام. امریکہ میں یا ویسٹ میں کسی کو کڈنی کی ضرورت تھی، ان کی کڈنیز کام نہیں کر رہی تھیں تو ان کو کڈنی، آپ کو پتہ آرگن کا میچ ہونا یہ وہ ایک لمبی کہانی ہوتی ہے. بہرحال وہ ان کو کڈنی مل گئی، بڑے شکر گزار ہوئے. کہا کہ ہم جا کے شکریہ ادا کریں گے جس نے ہم کو اپنی کڈنی دی. پتہ چلا انڈیا میں کسی لڑکے نے دی ہے. آ کر پوچھا ملنے کے لیے. پتہ وہ لوگ ایسے ہی ہیں کہ انہوں نے اتنا پیسہ خرچ کیا، وہ انڈیا آئے، اس کو ڈھونڈا، اس سے ملے اور پھر پوچھا کہ تم نے کتنے میں بیچی؟ اس نے کہا 2500 روپے میں.
کڈنی بیچی ہے. اس نے پوچھا کہ کیوں بیچی؟ کہا کہ بہن کا جہیز بنانا تھا. اب مجھے بتائیں کہ ایسے بھائیوں کو کیا بہنوں سے محبت ہوگی کہ جو قرض دار ہو جائیں, جن کو آرگن بیچنے پڑ جائیں اس ایک اپنی بہن کے لیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی شادی نہیں ہوگی جب تک جہیز نہ دیا جائے. تو کون دیتا ہے جہیز؟ بتائیں ذرا مجھ کو, کون دیتا ہے جہیز؟ ہندو دیتے ہیں, ہندو دیتے ہیں. مسلمان دیتے ہیں؟ دیتے تو ہیں. کیا دینا چاہیے؟ نہیں دینا چاہیے. لیکن ہم مانتے ہیں؟ کسی صورت مان کے نہیں دیتے. ہم کسی صورت, ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم کتنی بڑی تباہی کا سامان کر رہے ہیں. اور جس کے ہاتھ میں 4 پیسے آ گئے اس کو تو چین نہیں آتا جب تک بیٹی کو لاد نہ دیا جائے. تو یہ رسم بھی اڈاپٹ کر لی, اس کے بعد بیٹی کو گھٹیا بھی سمجھ لیا, اور لڑکے والوں کو اتنا اعلیٰ بھی کر دیا. اور ہم نے یہ ساری رسومات, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں پھر براتیں بھی کھلانا کس کا کام؟ لڑکی والوں کا. اسلام نے کہا کہ لڑکا مہر دے گا. مہر ایلین بن گیا ہمارے معاشرے کے اندر. ہم مسلمان ہیں, ہمیں شرم آنی چاہیے. کدھر گئی پتہ نہیں ہمارے یہاں مردوں کی غیرت کہ جو اپنی بیوی کے والد کا پیسہ بٹور کے اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں. پتہ نہیں ایسے کیسے بے حس ہو کے رہ گئے. ان کی قوت بازو کہاں چلی گئی ہے کمانے کی؟ ان کو شرم نہیں آتی کہ میں اپنی قوت بازو سے کما کر کھلاؤں گا, چاہے میں اس کو سوکھے نوالے کھلاؤں, چاہے میں اس کو قورمے بریانی کھلاؤں, لیکن میں کھلاؤں گا. میں اس کے ابو کی کمائی نہیں لوں گا. ہے غیرت ہمارے ہاں لڑکوں کے اندر. مانگتے ہیں باقاعدہ کہ یہ بھی دیں گے اور آپ تو یہ بھی دیں گے. یہ تو آپ دیں گے ہی نا. کسی نے کہا کہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ آپ گاڑی دیں گے. یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. وہ کہا کہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ آپ گاڑی دیں گے, لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کون سا ماڈل دیں گے. یہ ہم نے چیزیں اڈاپٹ کر لی ہیں. کہاں وہ کہ لڑکا مہر دے؟ مہر کا تو کانسیپٹ ہی کوئی نہیں. اور مہر میں یاد کیا آتی ہے؟ شریعت. ساری شریعت مہر کے وقت یاد آتی ہے. کتنے؟ 32 روپے, 8 آنے کے اللہ جانے 4 آنے. کہتے ہم تو شرعی مہر رکھیں گے. اور زیادہ شرم آنی چاہیے. ایک تو دین کا مذاق بنا رہے ہیں, ایک تو بغیرتی, اوپر سے دین کی طرف سے جہالت. اس کو کہتے ہیں جلتی پر تیل. یہ ان کا معاملہ ہے. اسلام نے کہا تھا مہر دو, ہم نے کہا نہیں, ہم تو اپنی بیٹی کو جہیز دیں گے. اسلام نے کہا تھا ولیمہ کھلاؤ. عبد الرحمن بن عوف سے آپ نے کہا تھا اولم ولو بھی شاتن, ولیمہ کر عبد الرحمن, چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ذبح کر. ہم کہتے ہیں ہم بارات کھلائیں گے. اور وہ لڑکے والے ڈھیر لوگوں کو لے کر آتے ہیں اور باقاعدہ پریشرائز کرتے ہیں کہ نہیں آپ کو تو یہ کرنا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر چوتھی بھی تو ہوتی ہے نا, پھر دوبارہ بھی دعوت کرنی ہے ایک اور بچے بیچارے وہ چوتھی 40ویں کے اندر فرق ہی نہیں کر پا رہے ہوتے. کہتے ہیں پتہ نہیں 40واں ہو رہا ہے. بھائی 40واں نہیں ہو رہا. اسلام بیچارے کا ہو سکتا ہے 40واں ہو رہا ہو, جنازہ تو اسلام کا نکالا ہے ہم نے, رونے کا مقام تو یقیناً ہے. لیکن باہر پھر وہ چوتھی چالیں جس کو کہا جاتا ہے, پھر بچہ ہو گیا الحمدللہ, تو پھر ڈیلیوری کے لیے کہاں جائے گی؟ ہمارے یہاں رسم ہے کہ بیٹی میکے جاتی ہے. کیوں؟ تاکہ بل لڑکی والے دیں, سمپل ہاسپٹل کا بل. پھر ہمارے یہاں رسم ہے کہ ماموں پالنا دیں گے. سنا ہے آپ نے؟ سن لے, اگر نہیں سنا تو. اب ماموں کا کیا قصور کہ وہ پالنا دیں؟ پھر کہتے ہیں اچھا 40ویں دن ہم آئیں گے آپ کی بیٹی کو لینے کے لیے. بڑا احسان کیا آپ نے, 40 دن تو آپ غائب رہے, شکل نہیں دکھائی. اب آپ آ رہے ہیں بیٹی کو لینے, مطلب کہ آپ دعوت کریں. اور ہم نے پورے کا پورا کلچر اٹھا کے ان کا اڈاپٹ کر لیا. مجھے جواب دیں کہ اللہ کے آگے کیسے منہ دکھائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں, لوگ تانے دیں گے اگر ہم نے جہیز نہیں دیا. آپ لکھ کے رکھ لیں, اگر کم ظرف گھٹیا لوگ ہیں وہ سوئی نہیں لانے پر بھی تانا دیں گے. اور اگر ظرف ہے لوگوں کے اندر تو ان کو نہایت ناگوار گزرے گا کہ آپ نے کیا سمجھا ہے ہم کو, کہ ہم آپ کی بیٹی کو بستر پہ نہیں سلا سکتے. آپ نے اتنا ہم کو گیا گزرا سمجھا ہے کہ آپ دیں گے تو آپ کی بیٹی کھائے گی یا فریج استعمال کرے گی, کہ ہماری حیثیت نہیں ہے. ان کو تو انسلٹ لگے گی اپنی کہ آپ یہ چادریں دے رہی ہیں اور آپ اتنا کچھ دے رہے ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرے گا. تو قسمت جہیز سے نہیں بنتی. یہ بالکل فیلیسی ہے کہ جہیز نہ ہونے کی وجہ سے لڑکیاں گھر بیٹھی ہوئی ہیں. اٹس اے فیلیسی. کروڑوں کا جہیز تیار رہتا ہے اور لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی, اور کوئی جہیز نہیں ہوتا اور اپنی قسمت کا کھاتی ہیں اور
اللہ نے راج کرنا لکھا ہے تو راج کریں گی، اور نہیں ہے تو ٹھیک ہے، قسمت اپنی جگہ ہے. لیکن یہ صدیوں کی گڑی ہوئی رسم ہے، اس کا نکالنا آسان کام نہیں ہے. پیسے والے جب تک ابتدا نہیں کریں گے، جب تک یہ چیز انفلٹریٹ نیچے تک نہیں ہوگی، گراس روٹ لیول تک نہیں جائے گی. غریب اگر بیٹی کو جہیز نہیں دے گا تو کہیں گے کہ غربت کی وجہ سے نہیں دیا. امیر نہیں دے گا تو کہیں گے کہ پرنسپل سٹینڈ لیا اس نے ایک سنت کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے جہیز نہیں دیا. تو یہ ہمت کرنی پڑے گی. اچھوں کی دینداری شادی کے موقع پہ آپ دیکھ لیں، سب دھری کی دھری رہ جاتی ہے اپنی جگہ، اور ایسے لڑکے والوں کے دباؤ میں آتے ہیں کہ لگتا ہے وہ خدا نہیں ہے. جیسے اللہ نے کہا لا تتخذوا الہین اثنین، دو خدا مت بنانا، تم ایک اللہ ہے، اسی کی بات مانیں. تو ذرا ہمت پکڑیں. اور سب سے زیادہ جو دل چھوڑنے بیٹھ جاتی ہیں وہ لڑکیوں کی مائیں ہیں. سب سے زیادہ پرابلم ہمارے معاشرے میں لڑکی کی ماں ہے. لڑکے کی ماں مجھے نہیں لگتا اتنا بڑا پرابلم ہے، اتنا زیادہ اس نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے. اور دیکھیں جس عورت کے اپنے اندر سیلف رسپیکٹ نہیں ہے نا، وہ اپنی بیٹی کی عزت نہیں کر سکتی. اس نے اپنے آپ کو بھی گھٹیا سمجھا، اس لیے کہ وہ گھٹیا سمجھی گئی ہمیشہ سے، تو بیٹیوں کو بھی بہت سمجھا اس نے. تو یہ دراصل ہمارے ہاں جو ظالمانہ رسم ہے، جو فائنینشیل برڈن بن گئی ہے نا لڑکی، اس وجہ سے لوگ لڑکیاں نہیں چاہتے. انڈیا میں گاؤں کے گاؤں لڑکیوں سے خالی ہیں. آپ ضرور پلیز جا کے ذرا ڈاوری کے اوپر پڑھ کے دیکھیں، آپ ریسرچ کر کے دیکھیں اس کے اوپر. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ہاں لڑکیاں کیوں نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بینک میں اتنا پیسہ ڈپازٹ کر دیں، پھر دیکھیں ہمارے یہاں بیٹیاں کتنی ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ جہیز کی وجہ سے. تو کہا کہ آپ لوگ کرتے کیا، بیٹیاں کیا پیدا نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا آف کورس پیدا ہوتی ہیں، یہ انڈیا کے گاؤں کی بات ہے. تو کہا کہ آپ کرتے کیا اس بیٹی کے ساتھ؟ کہتے ہیں مار دیتے ہیں اس کو. تو پوچھا کیسے مارتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم دودھ نہیں دیتے اس کو، روتی رہتی ہے کونے میں پڑی، پھر چپکی ہو جاتی ہے، نہیں مر جاتی ہے. یا ہم ایسے کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے یہاں ایک درخت میں ایک زہریلا سیپ نکلتا ہے، ایک کوئی رس نکلتا ہے کسی درخت کا، ہم وہ اس بچی کو چٹا دیتے ہیں، اس سے اس کی سانس کی یا گلے کی نالی میں چھید ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ مر جاتی ہے. اور بعض دیکھا کہ بعض تو اتنی ڈھیٹ ہے کہ ایک نے کہا کہ اتنی ڈھیٹ تھی کہ 3 دن روتی رہی، میں 3 دن دودھ نہیں دیا، وہ 3 دن روتی رہی، اب پھر کہیں جا کے مری. بعض کہتی کہ ہم خود ہی گلا گھونٹ دیتے ہیں، یا تو دادی یا نانی، ماں میں تو کیا طاقت ہوگی بچہ پیدا کر کے، یا جو دائی ہوتی ہے مڈ وائف، ان میں سے کسی سے یہ کام لے لیا جاتا ہے. اور اس کا وہ صرف ایک ریزن بتاتے ہیں، اونلی ون ریزن، دیٹ از ڈاوری، وہ جہیز ہے. وہ کہتے ہیں اتنا بڑا برڈن ہے ہمارے اوپر کہ اس کی وجہ سے ہم نہیں چاہتے ہمارے یہاں بیٹیاں. اور پھر جب وہ دلہن لے کر آتے ہیں بہو یا بیٹی کے بیوی کے طور پہ، اگر ان کی پسند کا جہیز وہ نہیں لائی ہوتی تو اس کو جلا دیتے ہیں. برائٹ برننگ آپ نے سنا ہوگا کہ اسٹووز پھٹ جاتے ہیں، کوئی ایسے اسٹوو نہیں پھٹتے روزمرہ، وہ باقاعدہ جلایا جاتا ہے لڑکیوں کو. کیوں؟ تاکہ وہ لڑکی تو مر گئی نا، اب سامان تو پیچھے رہ گیا، تو لہٰذا ایک اور لے کر آئیں گے، وہ ایک اور اسکوٹر یا ایک اور گاڑی یا اور فرنیچر اور چیزیں لے کر آئے گی. تو یہ کموڈٹی کی طرح اپنے بیٹے کو بار بار ٹریڈ کیا جاتا ہے. میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ جتنے لوگ اپنی بیٹیوں کو جہیز دیتے ہیں وہ سب برائٹ برننگ میں مجرم ہیں. میں بھی آپ کو ایکسٹریم لگے گی جملہ، لیکن کاز اینڈ افیکٹ ہے چیزوں کا. تو لہٰذا اس کے بارے میں سوچیں، اپنی بیٹیوں کی عزت کریں، ان کو ویلیو کریں، جہیز دینے کے بجائے ان کو ایجوکیشن دیں. لوگ پڑھاتے کیوں نہیں بیٹیوں کو؟ مجھے بتائیں. کہتے ہیں کیوں ڈگری پر خرچ کریں، ہم پیسے جمع نہ کریں جہیز کے لیے. جن کی 3 یا 4 یا 5 بیٹیاں ہوتی ہیں، مائیں پہننا اوڑھنا چھوڑ دیتی ہیں، ہر چیز ٹرنک میں کیوں جا رہی ہوتی ہے کہ جہیز کے وقت نکلے گی. تو ایسی ماں محبت کرے گی بیٹی سے، کہے گی مصیبت ہے، یہ میرا پہننا اوڑھنا حرام ہو گیا اس کی وجہ سے، ہوگا نا. تو باپ کے لیے باپ قرض لے لے کے جہیز دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ دیتے ہیں. مجھے بتائیں کہ فیئر ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ جب امیر لوگ اتنا سارا ٹرک بھر بھر کر بھیجیں گے تو ڈرائیور بھی تو دیکھ رہا ہے نا، چوکیدار بھی تو دیکھ رہا ہے. وہ ٹرک نہیں بھرے گا تو چلو سوزوکی بھر کر ہی دینا چاہے گا، کچھ تو کرے گا نا. تو کس کو شروع کرنا ہے؟ پیسے والوں کو شروع کرنا ہے. اللہ کا خوف کریں. یہ کہاں سے آئی ہیں رسمیں اور کیسے گڑ گئی ہیں ہمارے اندر.
تو بیٹیوں کو ایجوکیٹ کریں، ان کو تعلیم دیں، ان کو بااعتماد بنائیں. اور یہ باپوں کا کام ہے، وہ بھی بیٹیوں کو توجہ دیں، قدر کریں ان کی. اور یہ ماؤں کا بھی کام ہے کہ بوجھ نہ سمجھیں. قسمت میں ہوگا شادی ہو جائے گی، نہیں ہوگا نہیں ہوگی. سیدھی سیدھی بات ہے، سچ. اور کیا بات ہے مجھے بتائیں. تقدیر اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے بنا دی. فکر ضرور کریں، فکر کے میں خلاف نہیں. جس کو اللہ نے اولاد دی ہے وہ سب فکر کرتے ہیں بچوں کی، کہ بیٹوں کی بھی فکر کرتے ہیں، بیٹیوں کی بھی کرتے ہیں. لیکن ایک اگر بیٹے کی ماں آپ ہیں تو پلیز کہہ دیں کہ ہم جہیز نہیں لیں گے. بیٹے کو غیرت دلائیں، غیرت مند بنائیں، بیٹوں کو بھی مفت خورا نہیں بنائیں ان کو. اور اگر لڑکی والے ہیں تو جب بات چیت شروع ہو، رشتہ آگے بڑھے، تو پلیز آپ ان کو بتا دیں کہ ہم جہیز نہیں دیتے. ہم کہیں گے ہاں وہ تو شادی ہی نہیں ہوگی پھر. تو آپ کو 10,000 چیزوں کے اوپر شادی نہیں ہوتی، 10,000 مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. تو قسمت پہ یقین کر، یہی توکل آتا ہے، اللہ کا توکل. اور پہلے سے کہنا شروع کر دیں تاکہ وہی لوگ آپ کے گھر رشتے ڈالیں جن کو پتہ ہے کہ یہاں جہیز نہیں ملے گا. آپ پہلے ہی بتا دیں ان کو. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہیز دینے سے ہم نے اپنی بیٹی کی بڑی حفاظت کر لی ہے. ہم نے اپنی بیٹیوں کو ہاسٹیج بنا دیا ہے جہیز کا. لٹرلی یہ الٹا ہو گیا نا. ہم نے بہت عقل مندی سمجھی اپنی طرف سے کہ ہماری بیٹی کو مانگنا ہی نہیں پڑے گا، وہ سیلف سفیشینٹ ہوگی. ہم نے الٹا ہاسٹیج بنا دیا. سنا ہے لڑکوں کی پگڑیاں ہوتی ہیں، میں تو آج تک نہیں سنا تھا. پگڑی تو سر پر پہنتے ہیں. پتہ چلا کہ بعض ہمارے کمیونٹیز ہیں وہاں لڑکے کی باقاعدہ پگڑی ہوتی ہے. کیا؟ اگر لڑکا فلاں خاندان کا ہے تو لڑکی والے فلیٹ دیں گے، اگر وہ باہر کا پڑھا ہوا بھی ہے تو پھر فلاں جگہ کوئی گھر دیں گے فار ایگزامپل. تو لڑکے کی پرائس شوٹ اپ کرتی رہتی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ خود کتنا کما رہا ہے، کہاں کا تعلیمی یافتہ ہے. تو بہرحال یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے. اس کے بارے میں ہمیں اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے. بہت بڑی لعنت ہے جہیز، اس کے بارے میں غور کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کو ایک پیسہ ہم نہیں دے سکتے، ہرگز نہیں. وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں جہیز ایکچولی بہت دفعہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جہیز کس کو کہتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کیا بیٹی کو کپڑے دینا جہیز ہے، کیا بیٹی کو زیور دینا جہیز ہے. نہیں، کپڑے دینا، جوتا پرس دینا، زیور دینا یہ جہیز نہیں ہے. کیوں؟ یہ اس کی اپنی پرسنل استعمال کی چیزیں ہیں. یہ یقیناً آپ اس کو دے سکتے ہو. یہی تو ابھی وقت ہے پہننے اوڑھنے کا، پھر کب پہنے گی اوڑھے گی نئے کپڑے، نیا زیور. ابھی تو بنتی سنورتی ہیں لڑکیاں، بنائیں. جہیز کی ایک ٹپیکل پکچر نہیں ہے ہمارے سامنے. ٹرک سوزوکی، اس کے اندر سامان کا لدنا، فرنیچر، الیکٹرانکس، کٹلری، کراکری، ساری چیزیں. تو وہ لت کا شادی سے پہلے جاتا ہے. یا تو ڈیمانڈز ہوتی ہیں یا ڈیمانڈ نہیں ہوتی. تو بعض دفعہ لڑکے والے کہتے تو ہیں کہ بھئی ہم نے منع کر دیا، ہمیں جہیز نہیں چاہیے. اور ہم نے کہا بھئی آپ کی بیٹی جو مرضی دیں. بہت بہت اچھا کیا آپ نے ایسے کہہ کر. یہ کہنے کی بات تھی کوئی؟ کیٹیگوریکل کہیں کہ ہم جہیز نہیں لیں گے. ہمارے اپنے جاننے والوں میں، سگے رشتہ داروں میں لڑکے نے کہا تھا میں جہیز نہیں لوں گا. ایز یوزول لڑکی والوں نے سمجھا کہ ایسے ہی کہہ رہا ہے. انہوں نے سارا جہیز سوزوکی میں بھر کے بھیج دیا. اس لڑکے نے اس ساری سوزوکی واپس کر دی. دین اینڈ دیر اس نے کہا میں نے کہا تھا نا آپ سے میں جہیز نہیں لوں گا. کتنی امبیرسمنٹ ہوئی ہوگی آپ امیجن کریں ذرا، کتنی بدمزگی ہوئی تھی. انسلٹ تھی نا لڑکی والوں کی کہ سارا سامان واپس بھیج دیا. تو کیوں کیا یہ اپنے ہاتھوں سے؟ جب اس نے کہا تھا نہیں لوں گا تو کہے کہ ہاں نہیں لوں گا اور آپ نہیں دیں گے. تو اس موقع پر سامان بھیجنا اس کو جہیز کہتے ہیں. اس کے علاوہ زندگی بھر انسان بیٹوں کو بھی دیتا ہے، بیٹیوں کو بھی دیتا ہے. کبھی ضرورت پڑی تو آپ نے دے دیا، نو پرابلم، لیکن اس جہیز تو نہیں کہیں گے اس کو. تو ان چیزوں کے بارے میں ہمیں اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جتنا اللہ نے جس کو پیسہ دیا ہے اتنا زیادہ ان کو سوچنے کی ضرورت ہے. تو ایک تو یہ بہت بڑا ریزن اکنامک ریزن جس کی وجہ سے بیٹیوں کا ہونا ناپسندیدہ قرار پایا. اور دوسرے یعنی کہ شادی کی ظالمانہ ایکسپلائٹیٹیو رسمیں وہ اپنی جگہ. اور دوسرے بیٹی بوجھ کیوں بن گئی؟ اس کی عزت کی حفاظت کی وجہ سے. اس لیے کہ جو اللہ سے بے خوف معاشرہ ہوتا ہے، جس کو آخرت کی جواب دہی کا احساس نہیں ہوتا،
ایسا معاشرہ ایسے مرد پروڈیوس کرتا ہے جن کے اندر حیا اور غیرت نام کو نہیں ہوتی، بلکہ شرم اور حیا مردانگی کے خلاف سمجھی جاتی ہے. یعنی کہ میچو ہونا دراصل یہ ایک عورت کو گھورنا، پروپوزیشن کرنا عورتوں کو، جا کے فلرٹ کرنا عورتوں سے، اس کو مردانگی کی دلیل سمجھی جاتی ہے. جیسے کہ کہہ دیا جائے کہ بوائز ول بی بوائز. کیا مطلب بوائز ول بی بوائز؟ واٹ ڈز دیٹ مین؟ کہ لڑکوں کو کیا اجازت ہے گرل فرینڈس بنانے کی اور بیٹی کو اجازت نہیں ہے لڑکیوں کو بوائے فرینڈ بنانے کی؟ کس قسم کی منافقت ہے یہ؟ تو جہاں بیٹی بوائے فرینڈ نہیں بنائے گی وہاں بیٹا ہرگز گرل فرینڈ نہیں بنائے گا. کوئی ماں کوئی باپ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا بیٹا آوارگی کرتا پھرے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے جس کے ساتھ وہ دوستیاں کرتا پھر رہے. ایک خاتون ہے، ان کے 3 بیٹے ہیں. انہوں نے خود مجھ سے کہا کہ ایک لڑکی نے مجھے فون کر کر کہا کہ میں آپ کے بیٹے کے ساتھ انوالو ہو کے بہت دور تک چلی گئی ہوں. تو کہتی میں نے کہا کہ تم کیوں انوالو ہوئی؟ لڑکے تو لڑکے ہوتے ہیں، وہ تو کرتے ہیں اس طرح سے. یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ 2 چانٹے لڑکے کو مارنے چاہیے تھے کہ تم کو شرم نہیں آتی؟ تم نے کیا حرکت کی ہے یہ؟ تو جب اس طرح ان کو لیوے دے دیا جائے گا بیٹوں کو کہ ٹھیک ہے آف کورس یو کین پلے دا فیلڈ، شادی کے بعد شریف بن جانا، اینڈ بوائز ول بی بوائز، وہ تو کریں گے نا ساری بے حیائی. وہ کہاں گئی حیا سنت والی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کماری لڑکی سے زیادہ حیا والے تھے، زیادہ با حیا تھے آپ نے کسی غیر محرم کو گھورنا تو دور کی بات ٹچ نہیں کیا، ایک نظر ڈال کے اگلی نظر نہیں ڈالی آپ نے نا محرم کے اوپر. وہ کہاں گئی ساری سنتیں؟ تو خالی عورتوں کے لیے حیا رہ گئی ہے کیا؟ لیکن ظاہر ہے جب اس طرح بے خوف اللہ سے ہو جاتا ہے معاشرہ تو مردوں میں کوئی حیا نہیں رہتی. اور جب مرد بے حیا ہو جاتے ہیں تو بیٹیوں کی عزت سنبھالنا بہت مشکل کام ہو کے رہ جاتا ہے، جو کہ ہم خود دیکھ رہے ہیں. حد درجے کی مردوں کے اندر بے حیائی ہے، اس وجہ سے لڑکیوں کی عزت ہر وقت خطرے کے اندر ہے. یہ کہنا کہ رات کو لڑکیاں نہ نکلیں، کہنا یہ چاہیے کہ لڑکے نہ نکلیں رات کو. پریڈیٹرز وہ بن گئے ہیں، ان کو چاہیے ان کو لگام دے کے گھروں میں باندھ دیا جائے لڑکوں کو کہ تم نہیں نکلنا باہر. کون ظلم کرتا ہے؟ کون ریپ کرتا ہے؟ کون چھیڑتا ہے؟ کون اسالٹ کرتا ہے؟ لڑکے کر رہے ہیں نا. تو مجھے بتائیں کہ پیچھے ماں باپ کے قصور وار بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے؟ بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے؟ بیٹھے ہیں نا. کیا تربیت کی بیٹے کی؟ کہ خالی بیٹی کی تربیت ہوتی ہے؟ کیا بیٹے کی نہیں ہوتی؟ کہ خالی حیا لڑکی کو سکھانی ہے؟ کیا لڑکوں کو حیا نہیں سکھانی؟ خالی بیٹیوں سے کہنا نظر نیچی رکھو، بیٹوں سے نہیں کہنا کہ تم نظر نیچی رکھو، تم نہیں گھورو گے، تم لڑکیوں سے دوستیاں نہیں کرو گے، کالج پڑھنے جا رہے ہو، آوارگی کرنے نہیں جا رہے. تو کون کہتا ہے مجھے بتائیں؟ وی جسٹ لک دی ادر وے. ہم کہتے ہیں ہاں بوائز تو ہے نا، لڑکے تو ایسے ہی کرتے ہیں. اور نعوذ باللہ شرم نہیں آتی کہتے ہوئے کہ ہاں ان کے ابو بھی ایسے ہی تھے، بڑی گرل فرینڈس تھی ان کی بھی، وہ بھی شریف ہو ہی گئے نا، تو یہ بھی شریف ہو ہی جائے گا. اور پھر کیا نا شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں شادی ہے کہ کوئی اللہ جانے کوئی اینٹی بایوٹک ہے، کیا چیز ہے کہ ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی، ہر چیز کا علاج ہو جائے گا شادی سے. آوارگی کا علاج شادی ہے کیا؟ آوارگی خود اتنی بڑی مصیبت ہے کہ اتنی سخت اللہ تعالیٰ نے سزا رکھی ہے. 100 کوڑے غیر شادی شدہ کے لیے اور رجم کی سزا شادی شدہ کے لیے. اتنی شدید اسلام نے اس پہ سزا رکھی ہے اور ایسے لائٹلی اس کو لیتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں. نعوذ باللہ. تب ہمیں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. دوسرے 2 فیکٹرز تو ہو گئے نا، ایک اکنامک برڈن، نمبر 2 ان کی عزت کی حفاظت. اور کہ ہرگز بھی حفاظت نہیں ہو سکتی لڑکیوں کی جب تک کہ لڑکوں کو حیا نہیں سکھائی جائے گی، جب تک ان کو لگام نہیں ڈالی جائے گی. نمبر 3 وارز، جنگوں کا ہونا. لا لیس وارز ہوا کرتی تھیں اور ان جنگوں میں جو عورتوں کا حشر تھرو آؤٹ ہسٹری ہوا ہے وہ کسی بیان کا محتاج نہیں ہے. آج بھی دیکھ لیں کیا حال ہے. جو پرزنرز آف وار لڑکیوں عورتوں کو بنایا جاتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے. ان سب میں آپ دیکھیں کہ اسلام نے ان سب لیولز کے اوپر ان چیزوں کو ایڈریس کیا ہے. سب سے پہلے ہم نے کیا بات کی تھی کہ وہ عورت کے اوپر جو بلیم آتا تھا بیٹی کے پیدا ہونے کا، اس کو شفٹ. بلیم تو ہے ہی نہیں. سورہ شورا میں کلیئر اللہ نے کہا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ملا جلا کر دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا، نہ بیٹے نہ بیٹی، عقیم چھوڑ دیتا ہے ان کو.
تو نہ یہ مرد کا اختیار نہ عورت کا. کلیئر؟ وہاں پہ الحمدللہ سیٹلمنٹ. اب کام کیا ہے کہ بیٹا ہوگا تو بھی مٹھائی بانٹیں گے, بیٹی ہوگی تو بھی مٹھائی بانٹیں گے. اور ہرگز سن کر یہ نہیں کہنا ہو پھر بیٹی ہو گئی. ہمارے پیمفلٹ بھی ایک ہے بیٹی کے نام کا, وہ آپ جا کے نیچے بک شیلف سے لے سکتی ہیں. نمبر 2, بیٹیوں کو ایجوکیٹ کریں, ان کو عزت دیں, بھائیوں سے عزت کرائیں, باپ ان کی عزت کریں, ماں ان کو ویلیو کرے. اور ہر وقت اللہ کا واسطہ یہ شادی کی لنترانی نہ لگائیں. صرف شادی کے لیے پیدا نہیں ہوا انسان, سمجھیں. قرآن پڑھ کے بھی نہیں عقل آئے گی ہمیں تو کیا چیز سکھائے گی ہم کو. فبأي حدیث بعدہ یؤمنون, کس بات پہ پھر یہ ایمان لے کر آئیں گے قرآن کے بعد. مقصد ہے اللہ کا بندہ بننا, آخرت کمانا. شادی ہو گئی آف کورس بہت اچھی بات ہے, نہیں ہوئی قسمت کا لکھا سمجھ کے موو فارورڈ, اللہ کے واسطے آگے بڑھیں. کرنے کو بہت کچھ ہے شادی کے علاوہ, ہر دکھ ہر غم کا مداوا نہیں ہے, تو اس کو ایشو مت بنائیں. اور آگے ان کو جب شادی کے موقع پر پیش کریں بالکل ایکول فوٹنگ کے ساتھ پیش کریں, جیسے لڑکے والے ایگزیکٹ لڑکی والے سیم. ہاں شادی کے بعد اللہ نے ایک ہائرارکی ڈیولپ کر دی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء. جب شوہر بیوی کے رشتے میں آ جائیں گے تو پھر بیوی کو بہرحال ایک وزیر کی حیثیت سے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. کنیز نہیں, پاؤں کی جوتی نہیں, بلکہ وزیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورے لیا کرتے تھے, اور پھر دیکھیں کہ بیوی کو آپ نے کس طرح ٹریٹ کیا. آپ کی ملٹیپل بیویاں تھیں, ایک نہیں. آپ نے کیا عزت محبت کا ہمیں نہیں پتہ کہ آپ نے تمام بیویوں سے محبت کی یا نہیں کی. 2 کے تو ڈیفینیٹلی ہمیں پتہ ہے, ایک خدیجہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما, کہ آپ ان دونوں سے شدید محبت کیا کرتے تھے. باقیوں کے بارے میں امکان گمان ہے کہ کرتے تھے, 100% نہیں پتہ. ایک بات کا ہم کو 100% پتہ ہے کہ آپ عزت کرتے تھے بیویوں کی. نہ صرف آپ بیویوں کی عزت کرتے تھے, آپ ان کے گھر والوں کی عزت کرتے تھے. آپ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہتے تھے اے میرے صدیق کی بیٹی, یہ بھی آپ کہتے تھے. آپ نے کبھی ان کے گھر والوں کو, بیوی کے میکے والوں کو گھٹیا نہیں بنایا. کوئی عورت قابل عزت اپنے آپ کو محسوس نہیں کر سکتی اگر اس کا شوہر اس کے گھر والوں کی عزت نہ کرے, یا اس کے ماں باپ کے آنے پر سسرال والوں کی تیوری چڑھ جائے. نعوذ باللہ. تو ہمیں یہ ایٹیٹیوڈز نہیں کرنے. اسلام نے ہر لیول پر اپ لفٹ کیا ہے, نہ اس کو معاشی بوجھ بنائے. سارا بوجھ اسلام نے لڑکوں پر شفٹ کر دیا. ہم نے پھر وہ سارا بوجھ لے کے لڑکی والوں پر ڈال دیا, اور پھر ہم اتنے مظلوم بن کر بیٹھ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کیا کریں, ہم تو لڑکی والے ہیں. اللہ پوچھے گا تم سے کس نے کہا تھا تم لڑکی والے ہو تو گھٹیا ہو, تو مجھے بتائیں کیا جواب دیں گے. کہیں گے جی اللہ تعالیٰ وہ تو ہندوؤں کے ایسے ہی ہوتا تھا نا. تو اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ تم کو ہندوؤں کی سنتیں تو اتنی پیاری تھیں اور میرے رسول کی سنت تم کو پیاری نہیں تھی, تو مجھے بتائیں کیا جواب دیں گے. اوپر سے قرآن پڑھا ہوا ہے ماشاء اللہ, پھر کیا جواب دیں گے. تو یہ پھر دیکھیں, لڑکیوں کو بھی سمجھنا چاہیے, لڑکوں کو بھی سمجھنا چاہیے. سب سے زیادہ پیرنٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بعض دفعہ لڑکیاں منع کر رہی ہوتی ہیں, لڑکے منع کر رہے ہوتے ہیں, ماں باپ مان کر نہیں دیتے کہ نہیں ہماری عزت کا سوال ہے, ہم تو عزت سے رخصت کریں گے. مجھے بتائیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ عزت سے کس کی بیٹی رخصت ہوئی ہوگی؟ رسول کی بیٹی. علی کے گھر جا رہی ہیں, کون سا جہیز دیا تھا؟ کوئی جہیز نہیں دیا. جو بھی کچھ دیا تھا وہ مہر کے پیسوں سے لے کے دیا تھا, جوڑا تک مہر کے پیسوں سے. خوشبو جو لگی فاطمہ کو وہ مہر کے پیسوں کی تھی. تو سمجھیں اس چیز کو, اور اس جہیز کی آفت کو سمجھیں. ایک اور ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا, فلانتھراپسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ کہتی ہیں ہم بیٹیوں کی جہیز پرووائڈ کرتے ہیں. یہ ایک اور دیکھیں پرابلم کو ایسکیلیٹ کرنے والی بات ہے. لڑکیوں کی ماں کیوں آتی ہے, ماسیاں کیوں آتی ہے کہ باجی میری بیٹی کی شادی ہے پیسے دے دو. لڑکے کی ماں کو آنا چاہیے کہ باجی میں بیٹے کی شادی کر رہی ہوں پیسے دے دو. کہنا یہ چاہیے کہ ہم لڑکے والوں کو سپورٹ کریں گے فائنینشلی. یہ اتنا سا چینج کرنا ہے, دیٹس اٹ. بجائے کہ یہ کہیں کہ ہم لڑکیوں کے جہیز بناتے ہیں, یہ کہیں کہ ہم لڑکوں کی ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ شادی کی ذمہ داری اٹھا سکے. ہم فائنینشلی سپورٹ کریں گے, ہم لڑکے کو بیڈ روم کا سیٹ دیں گے, ہم لڑکے کو فریج دیں گے, شوق سے دیں.
ہم اس کے کمرے میں پردے سجائیں گے, پھول سجائیں گے, شوق سے کریں. ہم موٹر سائیکل لڑکے کو دیں گے تاکہ اپنی بیوی کو پھر موٹر سائیکل پر بٹھا کر پان کھلانے لے جائے. ہم کریں گے. کہیں نا آپ یہ یوں کہیں اس طرح سے. ہم کہتے نہیں, ہم لڑکی والوں کو دیں گے. لیکن پھر ٹو بی ریئلسٹک, ہم آئیڈیلسٹک نہیں ہو سکتے. صدیوں کی گڑی ہوئی رسم ہے. ہم نے چونکہ ساری رسمیں ہندوؤں والی اڈاپٹ کری. ہمارے عقیدے کے اندر کتنا شرک ہے دیکھ لیں. مرنے جینے کی رسمیں, خوشی غم کی رسمیں, سبھی ہندوان ہیں ہمارے یہاں. اور وہ تو شاعر مرثیہ کہہ چکے کہ وضع میں تم ہو نصارہ و تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے شرمائیں یہود. تو ذرا ہمت پکڑنے کی ضرورت ہے. دوسری طرف اگر ہم نے کچھ نہیں دیا, ہم نے بیٹی کو جہیز نہیں دیا, کیا زندگی بھر کچھ نہیں دیں گے اس کو؟ کیا یہ مطلب ہے اس کا؟ ہرگز نہیں. اگر ہم نے شادی کے موقع پہ پرانیوں کے جوڑے نہیں دیے, کیا ہم اپنی بیٹی کی ساس کو یا بیٹی کے سسر یا گھر والوں کو ہم کبھی تحفہ نہیں دیں گے؟ نیور. حرام ہے تحفہ دینا ان کو؟ نہیں. دیکھیں چیزوں کے طریقے ہوتے ہیں. نہ یہ ہے کہ رسم بنا کر دینا, نہ یہ کہ بالکل خوش کر لینا زندگی کو. بالکل ہر رشتے میں انسان تحفے تحائف کا تبادلہ کرتا ہے. آپ لوگوں کو کھانے پر بلاتے ہیں, آپ ان کی عزت کرتے ہیں, بالکل کریں یہ سارے کام, وائی ناٹ. لیکن ان کو رسم بنا کے نہ کریں. بات یہ ہے. تو اس پر دوسرے نمبر پر لڑکی کی عزت کی اسلام نے حفاظت کری. صرف الزام لگانے پر, سورہ نور پہ انشاءاللہ ہم پہنچیں گے, صرف کسی لڑکی پر زنا کا الزام لگانے پر ہر الزام لگانے والے کو, وہ 1 ہوں یا وہ 10 ہوں, سب کو 80 کوڑے لگیں گے. 80 لیشز. انہوں نے جھوٹا زنا کا الزام لگایا کیسے؟ یا اگر سچا الزام بھی لگایا اور 4 گواہ مرد نہ آ سکے اور پروف پیش نہیں کر سکے, سچے الزام کو بھی ان پروون الزام, چاہے وہ سچا بھی تھا, تب بھی 80 کوڑے لگیں گے. یہ حفاظت کی ہے اسلام نے عورت کی عزت کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی فرما دی تھی. آپ نے کہا تھا ایک وقت وہ آئے گا کہ جب ایک عورت فلاں جگہ سے آئے گی, مکہ ہیرا کا آپ نے نام لیا, ایک جگہ بہت دور ہے, تنہا عورت اونٹ پر سوار آئے گی, آ کر وہ بیت اللہ کا طواف کرے گی اور واپس چلی جائے گی, اور راستے میں بھیڑیوں وغیرہ کے علاوہ کسی چیز کا خوف نہ ہوگا. یعنی کس کا خوف ہوتا ہے عورت کو, مجھے بتائیں؟ مرد کا نا. مرد پریڈیٹرز ہیں, جانور بن کے رہ گئے. عورت کو صرف ایسے دیکھیں گے جیسے جانور کسی مادہ کو دیکھتا ہے. اور یہ چیز بڑھتے اب محرم رشتوں تک کیا پہنچ گئی ہے کہ محرم رشتوں کے ساتھ بھی کیا عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے. اور پھر سارا بلیم عورت کو کر دینا کہ کپڑے ایسے کیوں پہنتی ہے, ایسے چلتی کیوں ہے, ایسے کرتی کیوں ہے. Who are you to judge? اسلام نے مردوں سے کہا یغضوا من ابصارہم, اپنی نظر نیچی رکھ. وہ بکنی پہن کے بھی سڑک پر جا رہی ہے, آپ نے دیکھا کیوں؟ وہ منی اسکرٹ پہن کے بھی جا رہی ہے. Who gave you the right to look at her? ہاتھ لگانا تو بہت دور کی بات ہے. تو ہمیں خود سوچنے کی ضرورت ہے. ایک عورت ہونے کے ناطے ہم بھی بعض دفعہ لڑکیوں کو بلیم کر دیتے ہیں کہ اس نے کچھ کیا ہوگا نا, جو لڑکے نے یہ کیا اس کے ساتھ. How can we say that? ہم یہ کہہ کیسے سکتے ہیں؟ تو اسلام نے اس کی حفاظت کری. سوچیں ذرا. اور وہ زمانہ آ گیا, صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ زمانہ دیکھ لیا کہ تنہا عورت آئی, اس نے بیت اللہ کا طواف کیا اور وہ لوٹ گئی, اور کسی کا اس کو خطرہ نہیں تھا. تو یہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ ہے. ہم جانوروں کا غلہ نہیں ہیں. ہم جنگل میں نہیں رہ رہے. مردوں کو جانور نہیں ہونا, عورتوں کو ہر وقت ٹیمپٹ کرنے والا نہیں بننا. دونوں طرف سے سوشلی رسپانسبل بیہیویئر کی ضرورت ہے. اور جو نظام یہ عزت پرووائڈ کر رہا ہے عورت کے لیے, اسی نظام کو شیطان نے اتنا برا بنا کر دکھا دیا کہ آج مسلمان عورت کو سب سے زیادہ ریزنٹمنٹ اگر کسی چیز کے خلاف ہے تو وہ اسلام کے خلاف ہے. جو پڑھی لکھی ایمانسپیٹڈ عورتیں ہیں ان کو اسلام پسند نہیں. جو محافظ ہے اس سے شیطان نے بدگمان کر دیا. جب وہ حفاظت ہٹ گئی, چادر کی, 4 دیواری کی, اور مردوں کو جو حیا کی تعلیم اسلام دے رہا ہے وہ ساری تعلیمات جو ہیں وہ بھلا دی گئیں, تو پھر ہم وہیں پر آ گئے جہاں پر کہ یہ مشرک معاشرہ تھا آج سے 1450 سال پہلے. پھر جنگوں کے اندر 3rd چیز ہم نے جنگ دیکھی تھی نا. جنگوں میں جیسے اللہ تعالیٰ نے نظام دیا ہے کہ
کس طرح سے پھر عورتوں کی حفاظت کی جائے گی ٹو دا بیسٹ آف دا سرکمسٹانسز. آبویسلی آئیڈیل نہیں ہے عورت کا کنیز بن کر ایک مرد کے سپرد کر دیا جانا, لیکن اس کم از کم اس گینگ ریپ سے بہتر ہے کہ جو عورتوں کا حال کیا جاتا ہے. ہم بھی اتنا زیادہ آئیڈیلسٹک ہو کے سوچتے ہیں نا. امیجن کریں پرزنرز آف وار عورتیں ہیں, ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ ان کو کوئی نہ کوئی حفاظت تو چاہیے. تو ایک مسلمان ہاؤس ہولڈ کا حصہ بنا دینا اور اس میں ایک مرد کو محافظ بنا دینا, کیا یہ اچھی بات نہیں ہے؟ یقیناً اس کے اندر وہ پرزنر آف وار عورت ہو سکتا ہے نہ چاہ رہی ہو, پر ٹھیک ہے. آئی مین دا لیسٹ آف آل ایولز یہی ہے. اس سے بہتر نظام ہے تو بتا دیں پھر ہم کو. ابھی دیکھ لیں پچھلی جب سے صدی شروع ہوئی ہے کیا عورتوں کا حال ہوا ہے جنگوں کے اندر, خود دیکھ لیں. تو لہٰذا یہ ہر لیول پر اسلام نے الحمدللہ سسٹم دیا. اب اگر ہم مسلمان ہو کر وہ سارے سسٹم بھول کر بیٹھ گئے ہیں تو اسلام کو تو برا بھلا نہ کہیں. اب میرا آپ کے قرآن پڑھنے کا فائدہ ہے کہ اگر تبدیل نہیں ہوتے ہیں. آپ کو شاید پہلے بھی وہ قول سنایا تھا کسی ٹرینر کا, وہ نام نہیں یاد آ رہا ان صاحب کا مجھ کو. سالوں ٹریننگ کری انہوں نے لوگوں کی. اینڈ میں لوگ آتے تھے اور بہت ان کی تعریف کرتے تھے کہ بہت اچھا آپ نے پڑھایا اور بہت اچھا آپ نے بتایا. وہ کہتے تھے ساری باتیں رہنے دو, یہ بتاؤ تبدیلی کتنی آئی. تو میں بھی آپ سے ایک ہی بات پوچھوں گی, یہ بتائیں تبدیلی کتنی آئی ہے. اور یہ بات بھی ہم یاد رکھیں کہ یہ صدیوں کی رسمیں 2 دن میں نہیں بدلیں گی. جو یہ کام کریں گے ان کو بیک لیش فیس کرنا ہوگا, سب کچھ سننا بھی ہوگا, کیا پتہ نہ بھی سننا ہو. بوتھ ویز, دونوں طرح ہو سکتا ہے. جس حد تک کر سکتے ہیں کریں. جن کو کوئی مجبوری نہیں ہے وہ تو کم از کم نہ کریں. لیکن خاندان والے سر کو سوار ہو جائیں گے, کیا دے رہی ہو بیٹی کو, کیا دے رہی ہو بیٹی کو, کہیں گے نا. اب آپ سوچیں کہ مجھے حکمت کے ساتھ انہیں کیسے ہینڈل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اور جو بالکل غریب بیچارے ہیں, سچ بات ان کے پاس چوائسیز نہیں ہیں, بہت مجبور ہو جائیں, سمجھانے کی پوری کوشش کریں, لڑکے والوں سے بات کریں اور کہیں کہ ٹھیک ہے تم لڑکے کی ماں کو بھیجو اور اس کو کہیں کہ میں تم کو دے دیتی ہوں پیسے. کوشش تو کریں نا, بغیر کوشش کے تو نہیں ہوگا یہ سب کچھ. لیکن بہرحال اس پہ بڑا کنسنٹریٹڈ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم پھر اس چیز سے نکلیں جو کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے. اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو کتنا ہمدرد بنایا ہے نا, ماں کا اور باپ کا, کتنی وفادار ہوتی ہیں, کتنا دل ان کا نرم ہوتا ہے. اور الحمدللہ بیٹوں کو بھی اللہ نے بہت اچھا بنایا ہے. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو یہ کہے کہ مرد تو بالکل جانور ہیں اور مرد تو بالکل یوزلیس ہیں اور مرد تو ہمارے دشمن ہیں. مرد کہاں سے دشمن ہے؟ میری پیٹ سے تو نکلیں عورت ہونے کے ناطے, تو دشمن کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے ہی تو والد ہیں, میرے ہی بھائی, میرا ہی شوہر, میرے ہی بیٹے, میرے ہی پوتے, تو وہ دشمن کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور جو مردوں کا حال ہے اس میں عورتیں بلیم لیس نہیں ہیں. انہوں نے سر چڑھایا ہے, دراصل بگاڑا انہوں نے سر چڑھا کر ان کو بھی انسان کا بچہ بنائیں اور بیٹیوں کو بھی انسان بنائیں, دونوں کو. اور بیٹوں کو بیٹوں کی طرح پالیں, بیٹیوں کو بیٹیوں کی طرح پالیں. کبھی مت کہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو بیٹے کی طرح پالا ہے. ظلم کیا ہے اگر بیٹی کو بیٹا بنا دیا. اللہ نے ایک نیچرل فلیکسیبلٹی, نیچرل اس کے اندر نرمی, نیچرل اللہ نے لچک رکھی ہے عورت کے اندر. اللہ تعالیٰ نے ایک بے غرضی رکھی ہے اس کے اندر. یہ حسن ہے ایک عورت کا. مجھے فخر ہے اپنی خوبیوں پر ایک عورت ہونے کے ناطے. میں تو کبھی نہیں چاہوں گی میں مرد بنتی, نیور. الحمدللہ. تو اپنے سب سے پہلے اپنے عورت ہونے پہ فخر کریں. اللہ نے کا شکر اللہ نے مجھ کو عورت بنایا, اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے بیٹی دی. مجھے تو ان لوگوں پہ افسوس ہوتا ہے جن کی بیٹی نہیں ہے. ان کو پتہ نہیں کہ انہوں نے کیا مس کر دیا زندگی کے اندر. اللہ نے اتنی خوبصورت ہستی بنائی ہے بیٹی. اور یاد رکھیں کہ بہو بیٹی نہیں بن سکتی. اٹ ول نیور بی پاسبل, ہوگا نہیں. نہ ان نیچرل ہے نا. بیٹی بیٹی ہے اور بہو بہو ہے. بیٹی کی طرح ہو سکتی ہے لیکن بیٹی نہیں ہو سکتی. صحیح. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے والا بنائے. پہلے اپنی ذات کی قدر کریں, اپنے ارد گرد عورتوں کی قدر کریں. مت اپنی ساسوں کو, نندوں کو برا بھلا کہا کریں. مت بھابھیوں سے لڑیں, مت نندوں کی غیبتیں کریں. جب عورت کی عزت نہیں کرتی تو مجھے پتہ ہے مرد کہاں سے کریں گے. سوچنے کی بات ہے. جب میں بیٹھ کے اپنے شوہر کے سامنے ان کی بہنوں کی برائیاں کروں گی یا ان کی ماں کو 36 باتیں سناؤں گی,
کہ جب میں شادی ہو کر آئی تھی تو آپ کی امی نے یوں کیا تھا اور آپ کی امی نے یوں کیا تھا. تو ایکچولی میں کس کی عزت گرا رہی ہوں اپنے شوہر کی نظر میں؟ عورت کی، عورت ایز اے ہول کی، کہ یہ اسی طرح گھٹیا پنی کی باتیں کرتی رہتی ہیں. تو خود ہم نے اتنا گھٹیا بنایا ہے اپنے آپ کو غیبتیں کر کر کے اور مذاق اڑا اڑا کے دوسروں کا. ہم کہتے ہیں مرد عزت نہیں کرتے. بنائے نا پھر اپنے آپ کو قابل عزت، نرچر کریں نا اپنے آپ کو مینٹلی، عقل کی بات کیا کریں نا مردوں سے بیٹھ کے. پھر حالات حاضرہ پر بات تو کریں، ذرا بتائیں تو ان کو کہ وہ کون تھا، پتہ کریں جا کر کہ جس نے یہ کہا تھا کہ تبدیلی کیا آئی تمہارے اندر، یہ مجھے بتاؤ. تو عقل کی باتیں کریں گے تو عزت ہوگی. احمقانہ باتیں کریں گے، اپنے آپ کو ڈالز بنا بنا کے صرف رکھیں گی تو کوئی عزت نہیں کرے گا. گڑیوں کی کوئی عزت نہیں کرتا. تو لہٰذا اپنی ویلیو کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن سسرالوں میں سے کسی سے کہہ دیا کہ میرے والدین نے جان بوجھ کر اتنے کم مطلب گھٹیا سا دیا ہے، عام سامان سے سامان دیا تاکہ دیکھیں کہ آپ کی نظر میں عورت کی ویلیو ہے یا سامان. دیکھیے جو طریقہ جس کو جو سمجھ آ رہا ہوتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں. لیکن گھٹیا ہونے سے گھٹیا لوگوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن گھٹیا ظرف کا مقابلہ اعلیٰ ظرفی ہی سے ہوتا ہے. تو وہ اعلیٰ ظرفی ہی کے مظاہرے کر کے حالات بہتر ہوں گے. اور پھر یہ گراؤنڈ لیول کے اوپر ہمیں چینجز کی ضرورت ہے. سب سے پہلے دیکھیں چینج کیسے آتا ہے. یعنی الٹ پلٹ نہیں کر دیا جاتا. انقلاب کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اسلام انقلاب کی بات نہیں کرتا. اگر کر سکتے ہیں تو کوئی ایڈس کے ذریعے کیمپینز چلائیں. پچھلے دنوں ایک دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ ایک لڑکی نے ایک وہ اٹھایا ویسے بیل گاڑی ٹائپ دیکھا ہوگا شاید آپ نے، سامان لدا ہوا ہے اور لڑکی اس کو اٹھا کے جا رہی ہے. مجھے فنڈامنٹل اختلاف ہے اس ایڈ سے. کیوں؟ اس لیے کہ جو سامان لدا ہوا ہے وہ لڑکی نے نہیں کمایا، وہ لڑکے کے باپ نے کمایا. مرد کو جوتنا چاہیے تھا وہاں پر کہ اس باپ نے وہ سب کچھ کمایا ہے اپنی بیٹی کے لیے، قرضہ لیا بھائیوں نے بھی، اور پھر وہ اس کو رخصت کر رہا ہے اتنا مال دے کر. تو بہرحال اس طرح کے ایڈز کے ذریعے بات کرنے کی ضرورت ہے. شیمنگ کی ضرورت ہے، ڈاوری شیمنگ کی ضرورت ہے. دیکھیں سگریٹ اسموکنگ کو انہوں نے اتنا بڑا ٹبو کیسے بنا دیا کہ اب لیپر کی طرح کہیں کسی کونے کھدرے میں جا کے آپ سگریٹ پئیں تو پئیں، آپ پبلک میں نہیں پی سکتے. ایئرپورٹس کے اوپر انہوں نے چھوٹے چھوٹے کھوکے بنا دیے اسموکرز کے لیے کہ اس کونے میں گھس کے وہ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں لٹرلی. کیسے کیا انہوں نے؟ انقلاب آیا کوئی نہیں، سگریٹ شیمنگ کی وجہ سے کہ سگریٹ پینے والے کتنے برے ہیں. ہمیں اس طرح کے ایڈز کی ضرورت ہے. پہلے اویئرنیس ہوگا، پہلے مائنڈ سیٹ بنیں گے، پہلے ذہن سازی ہوتی ہے، اس کے بعد قانون سازی. قانون ملک میں بنا دیا تھا نا کہ جہیز نہیں دیں گے، تو 100 طریقے ہیں قانون کے اندر تو لوپ ہول تلاش کرنے کے. تو گورنمنٹ کو نہ کہیں گورنمنٹ لا بنائے. گورنمنٹ لا بنا چونکہ وہ بری طرح فیل ہو چکا، کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک یہ دماغ ہمارے نہیں بدلیں گے. تو اس طرح کرتے کرتے اور پھر جو ہمارے بس پڑتے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم بیٹے کی شادی کر رہے ہیں تو جہیز نہیں لیں گے، اور بیٹی کی کر رہے ہیں تو جہیز نہیں دیں گے، الا یہ کہ اللہ نہ کرے کہ بہت زیادہ بدمزگی کا اندیشہ ہو جائے. تو دیکھیں پھر مجبوریاں تو اللہ جانتا ہے. ہم سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے کہ کوئی جہیز نہیں دے گا. ہمیں نہیں پتہ کس کی کیا مجبوریاں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کم از کم جن کی مجبوریاں نہیں وہ تو کچھ سوچیں. کیا پتہ آپ کو اللہ ذریعہ بنا دے کتنی ہی لڑکیوں کی زندگی بچانے کا. ہمارے یہاں کو پتہ ہے نا کتنا فیمیل انفینٹیسائڈ کا ایشو ہے، کتنا زیادہ. تو ہمیں رحم نہیں آتا ان بچیوں کے اوپر جن کو پانی میں ڈبو دیا جاتا ہے، ان کو پہاڑوں سے دھکا دے دیا جاتا تھا عربوں میں. وہ کنویں کے اندر پھینک دیا کرتے تھے اپنی بیٹیوں کو، کس طرح وہ مٹی کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے. اور قصہ شاید آپ کو سنایا تھا کہ ایک مرد نے جا کے، ایک باپ نے اپنی بیٹی کو دفن کیا، چھوٹی سی بچی نیو بورن، اس نے باپ کی انگلی پکڑ لی اور کسی صورت نہ انگلی چھوڑی اس نے جب تک کہ وہ مر کے ٹھنڈی نہ ہو گئی تب انگلی چھوڑی. اور اس نے قصہ آ کے سنایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ اتنا روئے تھے، اتنا روئے تھے کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی تھی. اور آپ کو روٹین نہیں تھا پبلک میں رونے کا، یہ نہیں کہ ہر بات پہ رونا شروع کر دیتے تھے. آپ نے کہا دوبارہ قصہ سناؤ، اس نے دوبارہ قصہ سنایا، پھر آپ اتنا روئے. یہ ظلم آپ دیکھیں کتنی مظلوم ہے ہمارے یہاں عورت. ہم رونے کو تو بہت روتے ہیں کہ عورتیں یوں ریئیکٹ، دیکھیں کیوں ریئیکٹ کر رہی ہیں؟ کچھ ہوا ہے تب نا. There has to be a reaction to a
ٹو این انجسٹس. کہیں ظلم ہوا ہوتا ہے تو ریئیکشن ہوتا ہے, تو یہ رد عمل ہے سارے کا سارا. اس کو برا بھلا کہہ کے فائدہ نہیں ہوگا. افہام و تفہیم سے بات کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک پلیٹ فارم چاہیے کہ عورتیں بیٹھیں اور ڈسکس کریں ٹھنڈے دماغ سے. ریئیکشنری مینٹالٹی سے کچھ حل نہیں ہوگا. ایک ایکسٹریم سے نکل کر اگلے ایکسٹریم پر, پہلے عورتوں کو جانور کہتے تھے, اب مردوں کو جانور کہنے لگ جائیں گے. اس سے کچھ نہیں ہوگا. اس کو ہمیں سائیکالوجی استعمال کرنی ہے, ہمیں ہسٹری کو اسٹڈی کرنا ہے. کبھی آج تک کوئی ازم دنیا میں کامیاب نہیں ہوا. اٹس آلویز شارٹ لیوڈ, بیکاز ایکسٹریم پر جاتے ہیں نا. ہمیں سوچ سمجھ کے بات کرنا ہے. اگر ہم نے اس طرح عورتوں کو آپے سے باہر کر دیا, اسلام کے پیرامیٹر سے ان کو اگر باہر نکال دیا, تو سمجھے کہ ہمارا خاندانی نظام تو گیا ٹوٹلی. اس کے پھر کولیٹرل ڈیمیجز بہت ہوں گے. تو لہٰذا ہمیں اتنا پینڈولم کا سوئنگ دوسرے ایکسٹریم پہ لے کے نہیں جانا. بہت ٹھنڈے دل سے پلان کر کے سوچ کے عدل کا راستہ اختیار کرنا ہے. ظلم کا جواب ظلم نہیں ہے, ظلم کا جواب عدل ہے. اور حقوق ملتے ہیں کسی لا کے تحت, کسی قانون کے تحت. دیر از نو لا, دیر از نو رائٹ. سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے میں کہوں گی نا میرا رائٹ آف وے ہے, وہ کہیں گے کہ کیا لا ہے, میں کہوں گی اس لا کے تحت میرا رائٹ آف وے ہے. تو وہ کون سا لا ہے, کون سی باڈی آف لا اختیار کرنا چاہ رہے ہیں, وہ شریعت کے علاوہ آپشن ہونا نہیں چاہیے ہمارے پاس. تو لہٰذا قرآن کی طرف رجوع کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا رائٹس اور کیا رسپانسبلٹیز رکھی ہیں. اس فریم ورک کے اندر کام کریں. سب عورتیں ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہوں گی. اور جب تک حق دینے والا حق دینے پر تیار نہیں ہوگا, حق مانگنا بیکار ہے. مردوں کو انوالو انگیج کیے بغیر یہ مسئلہ حل ہوگا نہیں. تو لہٰذا 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو ڈاوری شیمنگ, جہیز لینا کتنی بے غیرتی کی علامت ہے, کتنا گھٹیا پن ہے, کتنی بیٹی کی بے عزتی ہے, اور کتنا لڑکی کی بے عزتی جو کہ جہیز لے رہا ہے, اس کی ضرورت ہے. دوسرے ایجوکیشن, لڑکیوں کی تعلیم. اور تیسرے لڑکیوں کو آنر کرنا, خاص طور پہ خصوصی طور پہ گھر کے مردوں کی طرف سے, باپ بھائیوں کی طرف سے اس کو ڈگنیٹی اور آنر کا احساس ہونا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بیسک چیزیں ہیں, یہاں سے شروعات کریں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی. اللہ تعالیٰ بس میرا آپ کا حصہ ڈال دے اس کے اندر کہ ہم کچھ ظالمانہ رسموں سے اپنی بیٹیوں کو باہر نکال لیں اور اپنے اوپر فخر کرنا سیکھیں. الحمدللہ. کبھی مت کہا کریں میں صرف عورت ہوں, کبھی بیچاری کا لفظ استعمال نہیں کریں اپنے ساتھ. اپنی بیٹی کے کو سیلیبریٹ کریں, کسی کی ہاں بیٹی پیدا ہو سیلیبریٹ کریں, مٹھائیاں بانٹیں, مبارکباد دے کر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں دے دی, اللہ نے 3 دروازے کھول دیے جنت کے, الحمدللہ. ایسے کہا کریں تاکہ پرسیپشن چینج ہو. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ ٹائم لگتا ہے پرسیپشن چینج ہونے میں, ہتھیلی پہ سرسوں نہیں جمتی ہیں. اٹ ول ٹیک سم ٹائم, مے بی 2-3 جنریشنز, لیکن شروعات تو کریں نا, تب بات آگے بڑھے گی انشاءاللہ. تو ایک بڑا ہی اللہ تعالیٰ نے دردناک منظر ہے جو یہاں پر اس باپ کا کھینچا ہے. دوسرے آپ یہ دیکھیں کہ رسم چاہے کتنی بھی ظالمانہ کیوں نہ ہو, کتنی نامعقول کیوں نہ ہو, چونکہ رسم ہوتی ہے لوگ عمل کرتے ہیں. رسم تھی بیٹی کو دفن کرنا, سارے قبیلوں میں نہیں تھی, جن میں تھی وہ یہ کام کرتے تھے. تو رسمیں کتنی ظالمانہ ہے نا ہمارے ہاں, اور کتنی نامعقول ہے نا. لیکن چونکہ رسم میں آنکھ بند کر کے چلتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ آنکھ بند کر کے چلتے ہیں, پڑھی لکھی عورتیں وہی جہالت کا مظاہرہ کرتی ہیں شادیوں کے موقع کے اوپر, مرد بھی. اور دین کی ہر بات پہ سوال پوچھیں کہ ایسے کیوں اور ایسے کیوں, ایسے کیوں اور ایسے کیوں. تو اس مائنڈ سیٹ کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ہاں لڑکی پیدا ہو پھر نہ وہ اس کو ایذا پہنچائے, نہ اس کی توہین اور ناقدری کرے, اور نہ محبت اور برتاؤ میں لڑکوں کو اس پر ترجیح دے, تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا اس حسن سلوک کے بدلے. اور آپ نے فرمایا جس نے 2 لڑکیوں کو پالا وہ میں اور وہ جنت میں اکٹھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے, اور دنیا میں بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کو بہترین بیٹیاں بنائے, بہترین بہنیں بنائے, بہترین بیویاں بنائے, بہترین مائیں بنائے, اور بہترین بہویں بنائے. اور اللہ سے دعا کریں ہمارا جو خاندانی نظام ہے یہ اچھی طرح چلتا رہے,
without exploitation, without injustice. تب آخری آیت ہے رکوع کی، فرمایا للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء وللہ المثل الاعلی وہو العزیز الحکیم. بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں، وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے. یعنی جن بری صفات کا پیچھے ذکر ہوا وہ ایک ہی مرض کی پیداوار ہیں، اور وہ ہے آخرت کو نہ ماننا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینے سے بے خوف ہو جانا. یہی سارے ظلم کی جڑ اور بنیاد ہے. اللہ بہترین صفات سے آراستہ ہے. اللہ تعالیٰ کو ماننے والے توحید پرست انسان اپنے اندر بہترین خوبیاں جمع کرتے ہیں، اور اس میں بہت بڑی خوبی ڈگنیٹی آف اے ہیومن بینگ ہے. ڈگنیٹی آف اے مین اینڈ ڈگنیٹی آف اے وومن. یہ کوئی سیسو نہیں ہے کہ اگر عورت کو عزت دلوانی ہے تو مرد کو ضرور بے عزت اور ذلیل کرنا ہوگا. نہیں، بیلنس، اعتدال، اہدنا الصراط المستقیم. عورت کی عزت اور مرد کی عزت دونوں کی اپنی اپنی جگہ. چلیں جی، آپ لوگ بریک لے لیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں.